السلام علیکم۔ فاصلے بائی رضیہ بٹ ایپیسوڈ 6۔ عادل نمود سحر کی پیغامبر روشنیوں کے دھیمے دھیمے اجالوں میں گنگناہٹ بن کر کھو گیا۔ جانے کب سکون کے سایوں میں گہری نیند سو گیا۔ دن نکل آیا لیکن وہ بے خبر سوتا رہا۔ سعدیہ ایک بار احوال پرسی کو آئی تھی، چپکے اندر داخل ہوئی، دبے دبے قدموں سے پلنگ کے قریب آئی۔ اسے پرسکون حالت میں سوتا دیکھ کر جگایا نہیں، دور ہی دور رہی، ہاتھوں سے بخار کی حدت محسوس کرنے کی کوشش کی اور پھر مطمئن ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ یوں ہی شائستہ بھی آئی۔ اطمینان کی نیند دے کر اس نے بھی خدا کا شکریہ ادا کیا، ورنہ رات اس کی حالت سے تو وہ گھبرا ہی گئی تھی۔ 6 بجے کے قریب سعدیہ پھر ادھر سے گزری، یوں ہی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ عادل سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ گھوم کر اندر آ گئی۔ عادل نے بستر میں قدرے اونچا ہوتے ہوئے ٹیک تکیے سے لگائی۔ اس کے چہرے پر بشاشت کے آثار تھے اور کمرے کا سرخ غبار تحلیل ہو کر اس کی آنکھوں میں گھل رہا تھا۔ کیا حال ہے؟ بخار اترا؟ سعدیہ نے پلنگ کے قریب آتے ہوئے بڑی شفقت سے پوچھا۔ عادل سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے اس انداز سے مسکرایا کہ سعدیہ کے لب بھی متبسم ہو گئے۔ کیوں؟ وہ بولی۔ عادل پھر مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ اس چمک سے مشابہ تھی جو کسی فاتح کی تلوار کی دار پر اس وقت آتی ہے جب وہ ساری دنیا کو قدموں تلے ڈال لیتا ہے۔ خیریت؟ سعدیہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئی، اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے جھک گئی۔ آپ آئی ہو؟ عادل نے اپنی کلائی کھینچ لی، شکوے کے انداز میں بولا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ جناب، میں ایک بار پہلے بھی آ چکی ہوں۔ وہ سٹول پلنگ کے قریب کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کب؟ وہ کروٹ بدل کر مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ گھنٹہ بھر پہلے، جب جناب بے خبر سو رہے تھے۔ جھوٹ کیوں؟ میں تو سویا ہی نہیں۔ جی سچ کہتے ہیں آپ؟ میں جب آئی تو خراٹے لے رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آپ کے سانس کی رفتار سے اندازہ کر لیا تھا کہ بخار اگر اترا نہیں تو کم ضرور ہے۔ چلو مان لیتے ہیں، بڑا احسان ہے جیسے۔ نہیں صاحب، احسان تو آپ لوگوں کا ہے۔ باتیں نہ بنائیے۔ احسان کیسا؟ ویسے آپ نے پریشان بہت کیا، جان بوجھ کر۔ کیوں؟ ذرا ناز برداریاں کروانا چاہتا تھا۔ بخار کے بغیر نہیں ہوتی؟ بالکل بھی نہیں۔ توبہ توبہ، کتنے احسان فراموش ہیں آپ۔ آ گیا نا احسان کا معاملہ۔ ہائے نہیں، ہائے کیوں نہیں؟ عادل کی نقل اتارنے پر سعدیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عادل بھی مسکرانے لگا۔ رات کمال ہو گیا۔ کیا؟ نادیہ نے کمال کیا؟ کون سا؟ آپ کی تیمارداری کا؟ میری تیمارداری؟ عادل نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ تو اور کیا میری؟ سعدیہ ہنسی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عادل جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ ہائے اللہ، رات نادیہ نے آپ کی تیمارداری نہیں کی؟ کب؟ رات بھر کیا کہہ رہی ہو سعدیہ؟ کیا انہونی سی بات ہے۔ اب بنیے نہیں بھئی، تم پریشان کرنے پر تلی ہو، مجھے تو تمہاری بات کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ عادل سنجیدہ بنتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سعدیہ جھانسے میں آ گئی، حیران نظروں سے عادل کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو نہیں پتا؟ کس بات کا بھئی؟ تم کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ پہلے ہی رات کی بے چینی سے دماغ کی رگ دکھ رہی، کہہ بھی ڈالو صاف صاف بات۔ ہائے اللہ، نادیہ رات بھر آپ کے کمرے میں آپ کی خدمت کے لیے رہی اور آپ کو پتہ نہ چلا؟ کیا واقعی؟ وہ بستر میں یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے کسی سہانی حقیقت کا اچانک انکشاف ہوا ہو۔ ہاں عادل، سعدیہ سادگی سے بولی، رات بڑے اصرار سے اس نے تمہاری تیمارداری قبول کی۔ جانے بھی دو، بنا رہی ہو مجھے، میں جانتا ہوں۔ وہ شوخی سے بولا، اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، کیا میں اتنا خوش قسمت ہوں سعدیہ؟ یقیناً ہے، کیونکہ میں غلط بات نہیں کر رہی۔ نادیہ نے خود کہا تھا کہ وہ رات آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ میری بدقسمتی ہے جو بخار کی شدت نے ہوش سے بیگانہ کیے رکھا، ورنہ قسمت اتنی مہربان بھی ہو سکتی، مجھ پر یقین کرنے کو وجہ تو مل جاتی۔ اب میں جو کہہ رہی ہوں آپ یہ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ یقین والی بات جو نہیں۔ نادیہ ویسے ہے عجیب و غریب سی شے، کچھ پتہ نہیں چلتا اس لڑکی کا۔ سعدیہ سنجیدگی سے سارے لاتے ہوئے بولی، اور عادل کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سب پتہ چل گیا ہے سعدیہ، سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ پورے مسرت سے جھوم کر بولا، میں سمجھی نہیں۔ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، خواہ مخواہ دماغ شریف پر زور نہیں ڈالو، صحت پر برا اثر پڑے گا۔ وہ پھر ہنسا، ہنسی کی پھوار اس کے دل کی گہرائیوں سے اٹھ رہی تھی۔ بڑے خوش ہیں؟ تمہیں بتاؤ، خوش ہونے کی بات نہیں، لیکن ابھی تو آپ، او میری بولی بالی بہن۔ عادل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ قسمت مجھ پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عادل کی آنکھوں میں بڑی مقدس سی چمک تھی۔ وہ سعدیہ کو دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ لگتا ہے کچھ پا لیا۔
سعدیہ بھی مسکرائی۔ اتنا کچھ سعدیہ کہ اب کوئی گلہ کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ گیا، واقعی؟ سعدیہ چہک کر بولی۔ نادیہ مہربان ہو ہی گئی، اتنی کہ عادل کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ فخری اور شائستہ اس کے حوال پرسی کو اندر آگے تھے۔ میں آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ سعدیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شائستہ اور فخری اس کے پلنگ کے قریب بیٹھ گئے۔ محبت سے حوال پرسی کی، نبض دیکھی، ماتھا چھوا۔ فخری نے تھرمامیٹر زبردستی اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ بخار بھی تھا لیکن معمولی سا۔ عادل کے چہرے پر بشاشت ہی بشاشت تھی۔ شائستہ نے اس کی پیشانی چوم لی اور وہ بڑی گرم جوشی، محبت اور پیار سے باتیں کرنے لگا۔ آج بڑا تابناک دن نکلا تھا۔ فخری اور شائستہ کے جانے کے بعد عادل بستر سے نکلا۔ آنکھوں میں ابھی چلن تھی، حلق کڑوا سا تھا اور جسم اینٹ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جیسے انتہائی ہلکا پھلکا ہو کر ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا تھا۔ رات کا ایک ایک لمحہ حواس پر ترب و نشاط کی روح بن کر چھایا ہوا تھا۔ کاش رات اتنی بے رحمی سے اتنی جلد نہ ختم ہو جاتی اور تاریکیوں کی پیشانی پر یہ دمکتے لمحے اتنی سارت سے گزر نہ جاتے۔ اس کے لبوں پر چمکیلی مسکراہٹ بکھر بکھر گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا والہانہ قہقہے لگائے، گنگنائے، چیخے، چلائے، اس طرح کہ فضا کا جمود و سکوت ٹوٹ جائے، ہر طرف جھنکار ہی جھنکار ہو۔ اس کا من جھنجھنا جو اٹھا تھا۔ اس نے کمرے کی ہر چیز کا بغور جائزہ لیا۔ چیزیں وہی تھیں، کمرہ وہی تھا، فضا وہی تھی، رنگ و نور برس رہا تھا۔ کونے میں پڑی گٹار اٹھا کر اس کا جی چاہا کوئی ہنگامہ خیز دھن بجائے، اتنی دیر بجائے کہ اس کی انگلیاں شل ہو جائیں۔ گٹار کو چھو کر وہ مڑا اور اس فرانسیسی شاہکار کے سامنے آ کھڑا ہوا جس میں زندگی موت سے برسرے پیکار تھی۔ موت غالب تھی لیکن زندگی مغلوب ہو کر بھی سارے ماحول پر چھا گئی۔ اندھیروں میں اجالے اس طرح نکھرے تھے کہ دیکھنے والے کو زندگی کے بانگ پن کا پوری طرح احساس ہونے لگتا۔ زندگی کتنی حسین ہے۔ عادل آج یہ الفاظ بے دھڑک صداقت سے قبول کر سکتا تھا، تسلیم کر سکتا تھا۔ زندگی کا حسن ہر سو بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کھو کر رہ جانا چاہتا تھا۔ نادیہ کی قربت کی ہمک تند اور تیز ہو گئی تھی۔ سرابی کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی پیاسا ہو گیا تھا۔ طلب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اڑ کر نادیہ کے پاس جا پہنچے، دل کی ساری ادھوری کہانیاں اسے کہہ سنائے، سارے رازوں سے پردہ اٹھا دے۔ اس سوچ سے اسے ایک دھچکا سا لگا۔ رات بھر نادیہ سعدیہ بن کر اس کے قریب رہی تھی۔ فون پر بھی اس نے اپنی ذات کو اسی خول میں چھپایا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس کی راہ میں کون سی مشکل حائل تھی؟ کون سی دیوار تھی؟ کون سی چٹان تھی؟ لیکن وہ اس وقت خوشیوں کے بہکاوے میں اس طرح آیا ہوا تھا کہ اس سوچ سے زیادہ دیر الجھ نہ سکا۔ جہاں قربت کی یہ منزلیں قریب آئی تھیں وہاں وہ اس بید کے کھلنے کے بارے میں بھی مایوس نہیں تھا۔ آج وہ اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ وہ نادیہ سے سب کچھ پوچھ لے گا۔ وہ اس راز سے خود بخود پردہ اٹھا دے گی، اس بحروب سے نکل آئے گی۔ عادل اس خیال سے محفوظ ہوتے ہوئے لہرا لہرا گیا۔ صاحب جی، صدیق ناشتہ لے آیا تھا۔ اس کی آواز پر عادل نے پلٹ کر دیکھا۔ ناشتہ لائے ہو؟ عادل نے پوچھا۔ جی صاحب، اس نے کہا۔ رکھ دو، عادل نے کہا۔ صدیق نے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ دی۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے بستر میں ہی رہیے گا۔ بس بس بھائی، تم ناشتہ رکھ دو، میں خود ہی کر لوں گا، آنٹی سے کہہ دینا میں بستر میں ہوں۔ عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ صدیق ٹرے میز پر ٹھیک طرح سے جما کر کمرے سے نکل گیا اور عادل کی مسرور سا نغمہ گنگناتے ہوئے غسل خانے میں چلا گیا۔ شیو کے بعد اس نے واش بیسن کے سامنے کھڑے کھڑے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اپنی آنکھوں میں چمکتے ستاروں کی روشنی دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ان آنکھوں کے اسرار و رموز کھول ہی رہا تھا کہ آئینے میں پچھلی کھڑکی کے پڑنے والے عکس پر اس کی نگاہیں جم گئیں۔ وہ ایک دم گھوم گیا اور اس جالی دار کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جس کے جالی دار لہروں میں عکس کانپا تھا۔ اس عکس کو اب وہ متحرک دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اچھل اچھل گیا، جان جیسے لبوں میں آ اٹکی۔ نادیہ سامنے والے برآمدے میں چلی آ رہی تھی، سفید یونیفارم پر سبز دوپٹے کی پٹی اور پہلو سے لگی یاد محبوب کی طرح دو تین کتابیں۔ وہ کالج جا رہی تھی۔ اس کی چال کچھ غیر متوازن سی تھی۔ شاید رات بھر کی بے خوابی کا اثر تھا۔ اسے کالج نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج رات جاگ جا کر تھک چکی تھی۔ اسے آج مکمل آرام کرنا چاہیے تھا۔ عادل اس کے اٹھتے ہوئے قدموں میں اپنے مچلے دل کا احساس لیے سوچ رہا تھا۔
وہ سامنے والے برآمدے سے اب اس برآمدے میں آ چکی تھی جو عادل کے سامنے تھا۔ عادل کے دل کی بے تاب دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، جسم جیسے نشے میں ڈول ڈول کر ہلکورے لینے لگا تھا۔ شاید وہ کالج جانے سے پہلے اسے دیکھنے کے لیے آ جائے۔ کانپتی ذہنی کیفیات کو بمشکل سنبھالے وہ جلدی سے مڑا۔ سٹینڈ پر پڑے تولیے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ اندرونی دروازے کی طرف لپکا، لیکن قدم دروازے سے باہر نہ نکلنے پائے تھے کہ نادیہ کی تیز تیز آوازوں پر وہ چونک اٹھا۔ تولیہ واش بیسن پر پھینکتے ہوئے وہ لپک کر اس کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ سعدیہ کی پشت اسی کھڑکی کی جالی سے لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گال سہلا رہی تھی اور اس کے عین سامنے نادیہ کھڑی تھی۔ نادیہ ایک ہونہار شیرنی، ایک غراتی ہوئی قاتلہ۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دانت پیستے ہوئے وہ سعدیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کتابیں وہیں پر بکھری تھیں اور وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ میں نے تجھے کہا ہی کیا ہے، اتنا ہی نہ کہ کالج جانے سے پہلے عادل کو دیکھتی جاؤ، بدتمیز کہیں کی، سعدیہ غصے میں کہہ رہی تھی۔ عادل عادل ہر وقت عادل۔ نادیہ ایکا ایکی اس پر جھپٹی، اس کے بال نوچتے ہوئے چیخی، میں تیرا گلا دبا دوں گی، ہر وقت عادل ہی عادل۔ وہ کم بخت ابو کی طرح مر کیوں نہیں جاتا، کم بخت مر کیوں نہیں جاتا، سعدیہ چیخی، بدتمیز۔ پھر اس نے نادیہ کو زور سے پرے دھکیلا، وہ مارنے کو جو آ رہی تھی۔ وہ ابو کی طرح مر کیوں نہیں جاتا، کم بخت مر کیوں نہیں جاتا۔ نادیہ سعدیہ سے دھکا کھا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی چیخ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی بیوہ کے اجڑے سہاگ کی ویرانی تھی، آنکھوں میں وحشت اور رگ و پے میں غصے کی سنسناہٹ تھی۔ بکواس بند نہیں کرے گی کم بخت؟ سعدیہ نے بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ عادل نے تیرا کیا بگاڑا ہے، مر تو تجھے جانا چاہیے، بدتمیز کہیں کی۔ دن کی ساری روشنیاں اندھی ہو گئیں۔ عادل کو یوں لگا جیسے اس کے حواسے خمسہ جواب دے گئے ہیں۔ اس کا وجود لہرا گیا۔ اس نے کھڑکی کے کھلے پٹ کو تھام کر ماتھا اس کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس کا سر ایک دم ہلکا ہو گیا اور وجود بھگ سے اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ جانے دونوں میں اور کیا تکرار ہوئی تھی یا نہیں، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ سعدیہ کب وہاں سے چلی گئی اور نادیہ کب، اسے اس بات کا بھی احساس نہ ہو سکا۔ وہ تو جیسے جان کنی کے عذاب میں مبتلا تھا۔ انارکلی نے اینٹوں میں چنے جاتے وقت بھی شاید موت کا ایسا کرب محسوس نہیں کیا ہوگا، اور جب کئی لمحوں کے بعد وہ اپنے بستر پر آ گرا تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ رات کا خواب کانچ کا تھا، شاید ٹوٹ کر اس طرح بکھرا کہ اس کی کرچیں ریشے ریشے میں چبھ گئیں۔ وہ سارے چراغ جو اس کی راہوں میں ایک دم جل اٹھے تھے یک بارگی بجھ گئے۔ چاروں طرف اندھا اندھیرا پھیل گیا۔ نادیہ پاگل تھی یا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ نادیہ کو دکھ کا فریت اسی وقت نکل گیا تھا جب عادل کے سینے کی گرمی سے اس کے پگھلتے ہوئے محسوسات کو اس حقیقت نے آنکھیں دکھائی تھیں کہ وہ اپنے مجنون نانا پیار کا اظہار نادیہ کے لیے نہیں، سعدیہ کے لیے کر رہا تھا۔ اس کی جنون خیز چاہت سعدیہ کے لیے ہے۔ اپنے دامنے دل کی کم مائگی نے منہ چڑھایا تھا۔ وہ اپنی تپتی ہوئی ذہنی کیفیت اور پارا پارا ہوئی فکری قوت کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر دیوانہ وار ٹہلتی رہی۔ اس کی حالت پاگلوں کی سی تھی۔ ایک طرف تو یہ احساس کہ عادل کی یہ دیوانگی کی حدوں کو چھوتی ہوئی محبت سعدیہ کے لیے تھی، دوسری طرف محبت کا یہ جان فزا لمس وہ اس کی انوکھی اور حیات افروز محبت اور دیوانہ چاہت کے سکون بخش احساس کو بھی ذہن سے جدا نہ کر سکتی تھی۔ یہ احساس تلخ ہی نہیں، جان لیوا تھا کہ اس بھری بہار میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لمح کو اس نے سعدیہ بن کر چرایا ہے۔ سعدیہ کے حصے میں ایسی ہزاروں بہاریں آئی ہیں، وہ شروع سے ہی بہاروں کا جوبن لوٹتی آئی ہے۔ سب خوشیاں، سب راہیں، سب چاہتیں اس کے لیے تھیں۔ نفرت کا تپتا ہوا بہاؤ اس کی ذہنی رسائیوں کو لپیٹ میں لے گیا۔ سعدیہ کے خلاف اس کے دل میں ایسی نفرت پھوٹ پڑی جس کا شاید پہلے سے اتنی شدت سے تجربہ نہ ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا ابھی سعدیہ کا گلا گھونٹ دے، اسے اپنی راہ سے ہٹا دے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے وارفتہ ذہن کو سنبھالا تھا، ان جنون خیز خیالات کو ذہن سے جھٹکا تھا۔ ہوش کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ آتشیں خیالات دل و دماغ کو جھلساتے رہے اور یوں ہی صبح ہو گئی۔ رابو اس کے لیے چائے لے کر آئی تو وہ بستر کی بجائے کھڑکی میں کھڑی تھی۔ سرخ سرخ آنکھیں، بکھرے بکھرے بے ترتیب بال اور شکن آلود لباس دیکھ کر وہ نادیہ کو ایک ٹک دیکھتی رہی۔ اس کا بستر بھی بے شکن تھا۔ آپ سوئی نہیں تھی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تجھے تحقیق کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ نادیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ رابو چپ ہو گئی۔ چائے میز پر رکھتے ہوئے وہ خاموشی سے جانے لگی۔ نادیہ ہنس پڑی اور پھر ہنستی چلی گئی۔
چھوٹی بی بی رابو چند لمحے خاموش کھڑی رہنے کے بعد گھبرا کر بولی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیوں، کیا ہوا مجھے؟ وہ رابو کو خشمگین نظروں سے دیکھنے لگی۔ چھوٹی بی بی آپ بہت پریشان ہیں کیا؟ رابو ڈرتے ڈرتے بولی۔ ہاں رابو۔ نادیہ کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت۔ وہ روحانسی ہوگی۔ کیوں چھوٹی بی بی؟ رابو بڑی ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ رابو، میں رات بھر… وہ کچھ کہہ دینے کو تھی۔ جی؟ رابو سراپا ہمدردی بن گئی۔ میں رات بھر جنت کی رعنائیوں میں کھوئی رہی، لیکن آنکھ کھلی تو دوزخ کے شعلے مجھے چاٹ رہے تھے رابو۔ یہ شعلے اب بھی اپنی آتشیں زبانوں سے مجھے… وہ ایک دم رو پڑی۔ بی بی؟ رابو نے گھبرا کر اسے کندھے سے پکڑ کر آہستگی سے ہلایا، لیکن وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے سسک سسک کر روتی چلی گئی۔ رابو بھلا کیا سمجھ سکتی، ہمدردی کر سکتی تھی؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ادھورے جملوں سے اسے تسلی دیتی گئی۔ تیرا بس یہی کام ہے؟ نادیہ نے جی بھر کر رو لیا تو بھیگی آنکھوں سے رابو کو دیکھ کر مسکرا دی۔ کرائے کی لڑکی سے ہمدردی جتلائی جائے گی؟ آپ نے تو ڈرا ہی دیا چھوٹی بی بی۔ اس کی مسکراہٹ سے رابو کی گھبراہٹ دور ہوئی اور رابو یوں ہی کتنی دیر اس کا جی بہلانے کو باتیں کرتی رہی۔ نادیہ نے آخر خود ہی اسے کمرے سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ اس کے جانے کے بعد نادیہ پھر آتشی شعلوں کی لپیٹ میں تھی اور اس کا ذہن بے قابو ہو رہا تھا، حواس منتشر ہو رہے تھے۔ اس نے ساری کشمکش سے فرار کے لیے کالج جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس گھر سے، اس ماحول سے دور رہ کر وہ دل جمعی اور اطمینان سے اپنے متعلق اپنے آپ کو سوچنے سے روک سکتی تھی، لیکن برآمدے میں ہی سعدیہ سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی کائنات جیسے خوفناک زلزلے کی لپیٹ میں آ کر تہس نہس ہو گئی۔ اس کے اندر ہی اندر وحشت جاگ اٹھی، اس کی آنکھیں جل اٹھی، مٹھیاں بھیج گئیں اور نتنے پھڑکنے لگے۔ سعدیہ خاموشی سے گزر جاتی تو شاید من کی دنیا میں اٹھنے والا طوفان اندر ہی اندر تباہی پھیلانے کے بعد سو جاتا، لیکن شومئی تقدیر سعدیہ کسی اور ہی سوچ سے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ کہہ اٹھی، کالج جانے سے پہلے عادل کا نام سن کر نادیہ کو اپنے آپ پر، اپنے حواس پر، اپنے ذہن پر قابو رکھنا ناممکن ہو گیا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا اور پھر وہ طوفان کی طرح بپھر پڑی۔ وہ کالج جانے کی بجائے کمرے میں آ کر کرسی پر دھڑام سے گر گئی۔ اس نے کیا کیا تھا اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو صرف یہی سوچ رہی تھی کہ عادل مر جائے تو کتنا اچھا ہو، ابو کی طرح مر جائے اور پھر سعدیہ کی ناز برداریاں کرنے والا نہ رہے، اسے سینے کے حیات بخش حرارت میں سمونے والا نہ رہے، اسے مضبوط بازوؤں میں مستحکم سہارا اور پناہ دینے والا نہ رہے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وقفے وقفے کے بعد اسے سارا کمرہ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ عادل کے مر جانے سے سعدیہ کی محرومی کا تصور اسے تسکین دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا دل بھی تاریک اور پرانی قبر کی طرح ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی۔ تبھی رات کی حسین گھڑیاں اور خوبصورت لمحے اسے تڑپا رہے تھے۔ اسے عادل کے بازوؤں کا مضبوط لمس، اس کی چھاتی کی گرمی اور اس کے تنفس کا زیر و بم اب بھی اسی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ عادل مر گیا تو… وہ کرسی سے اٹھی اور کمرے میں دیوانہ وار ٹہلنے لگی، اور پھر ایک عجیب سی خواہش اس کے من میں ابھری۔ کاش آواز کی طرح اس کا چہرہ بھی سعدیہ کا سا ہوتا، اور یوں وہ ایک مستقل فریب، ایک ہمیشہ کے دھوکے سے عادل کی بے کراں محبت میں کھو کر لطف حیا سے ہمکنار ہوتی رہتی۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر رک گئی، غور سے اپنے چہرے کو دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چہرے کے حد و حال کو سعدیہ کی طرح بنانے کے لیے پھیلانے سکڑانے کا عمل کرنے لگی۔ سعدیہ کا روپ ڈالنے کی کوشش پاگل پن سے ہی بغیر کی جا سکتی تھی، لیکن وہ کتنی ہی دیر ایسا کرتی رہی۔ لیکن آئینے نے بھی جب ناکامی کا رخ دکھایا تو اس کی حالت پاگلوں کی سی ہو گئی۔ اس نے بڑا سا گلدان اٹھایا اور آئینے پر دے مارا۔ ادھر سعدیہ نے جب ساری روداد شائستہ کو سنائی تو اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا، اس لڑکی کا میں کیا کروں، عذاب میں جان آئی ہوئی ہے، کہیں عادل نے بھی سن لیا ہوا تو… انہی کے برآمدے میں ہوا سارا جھگڑا، اب پتہ نہیں انہوں نے سنا یا نہیں۔ سعدیہ نے آنکھیں آنچل سے پونچھتے ہوئے کہا، تمہیں تھپڑ مارا، بال نوچے، چیخی چلائی، وہ بہرا تو نہیں؟ فاصلہ ہی کتنا بتا رہی ہو؟ شائستہ نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، بڑی بری بات ہوگی امی۔ سعدیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، وہ کیا سوچیں گے، اب میں کیا بتاؤں؟ شائستہ نے عاجز آ کر کہا، آپ عادل کے پاس جائیں امی۔ سعدیہ بولی، مجھ میں تو اس سے سامنا کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا، کیا سوچتا ہوگا، بہتر ہوتا کہ میں پہلے اسے اس بدتمیز کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی۔ شائستہ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا، تم ہی جا کر دیکھو اسے۔
سعدیہ سوچ میں پڑ گئی۔ دونوں ماں بیٹیاں کتنی ہی دیر دکھ سکھ کرتی رہیں۔ رابو ادھر سے گزری تو شائستہ نے اسے قریب بلایا۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ اپنا ململ کا نارنجی دوپٹہ ٹھیک طرح سے اوڑھتے ہوئے ادھر آ گئی۔ نادیہ کالی چلی گئی؟ شائستہ نے پوچھا۔ جی وہ تو اپنے کمرے میں ہیں، رابو نے جواب دیا۔ کب تھی کمرے میں؟ سعدیہ نے سوال کیا۔ میں نے تھوڑی دیر ہوئی انہیں کمرے میں دیکھا تھا، وہ بولی۔ شائستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہیں امی؟ سعدیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا دیکھوں تو جا کر۔ شائستہ کی آواز میں بردباری کے ساتھ رعب بھی تھا۔ امی اسے سعدیہ امی کے قریب آ گئی۔ اس سے کچھ کہیے گا نہیں، ناراض ہوں گی تو وہ اور بڑک اٹھے گی۔ تم عادل کو دیکھو، اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ شائستہ نے سعدیہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے حکم کا انداز اختیار کیا۔ سعدیہ پسو پیش کرنے کو تھی کہ وہ وہاں سے چلی گئی۔ رابو سر جھکائے باہر نکل گئی۔ جب شائستہ اس کو سرزنش کرنے اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ قالین پر بے ہوش پڑی تھی اور سنگار میز کا لمبوترا آئینہ ٹوٹا پڑا تھا۔ نادیہ کا پاؤں خاصا زخمی ہو گیا تھا اور کئی کرچیاں بازوؤں میں چبھی تھیں۔ ممتا کانپ گئی۔ طلوع ہونے والا روشن اور تابناک دن دھندلا چکا تھا۔ عادل جب بستر سے اٹھا تو اس کا سر بے طرح چکرا رہا تھا۔ میز پر پڑے رسائل اور اخبار اس نے اٹھا کر غصے سے کمرے کے وسط میں پٹک دیے تھے۔ گلدان میں پڑے پھول نوچ ڈالے اور ٹونی کا وہ خط پرسے پرسے کر کے ہوا میں اڑا دیا جس میں اس نے نادیہ کے بارے میں کئی باتیں پوچھی تھیں۔ وہ کمرے میں مضطربانہ ٹہلتا رہا، کبھی زیبائشی چیزوں کو گھورتا رہا، کبھی آرائشی مجسموں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ پتھر کے نایاب مجسمے، آرائش و زیبائش کی چیزیں، پھول، کاغذ، ہر چیز قہقہ زن محسوس ہو رہی تھی۔ طنز کا زہر ان قہقہوں میں گھولتا لگ رہا تھا۔ وہ انتہائی پریشان تھا۔ ایک خیال آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا، تیسرا اس سے ٹکرا رہا تھا۔ خیالات کی ہڑبونگ مچی تھی، انتشار ہی انتشار تھا۔ کوئی بات ڈھنگ سے سوچی نہ جا رہی تھی، اس کی حرکات بھی ذہن کے تابع نہ رہی تھیں۔ وہ کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا، کبھی بستر پر بیٹھ کر فوم کے تکیوں کو پوری قوت سے مروڑنے لگتا۔ وہ یہاں کیوں آ گیا تھا؟ آیا بھی تو اس پاگل لڑکی کے دامن حسن پر سجدے کیوں کرنے لگا تھا؟ ایسی کون سی خوبی تھی اس میں؟ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے، کچھ ندامتیں، کچھ پچھتاوے، کچھ بھروسے۔ وہ ان سب کے ملبے تلے دبا جا رہا تھا۔ آج عادل نے بھرپور وار سہا تھا، گہری چوٹ کھائی تھی۔ اس کے شعور لاشعور کا درمیانی پردہ اٹھ گیا تھا، سب کچھ آپس میں گڈمڈ ہو گیا تھا۔ اس کی ہستی کا شیرازہ ہی جیسے بکھر گیا تھا۔ چاروں طرف پھیلی لامتناہی محبت سے ابھرتے چہرے اس کا منہ چڑھا رہے تھے، اس کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ کمرے میں دیوانہ وار پھرتے اس کا دماغ تاویلیں گھڑتا رہا، مجروح ذہن تسکین کے لیے اوٹ پٹانگ ہیلے تراشتا رہا، لیکن آخر وہ تھک گیا۔ اس کے اندر کا عادل باہر نکل آیا، وہ عادل جو انکساری کے غلاف میں لپٹا تھا، جو محبت کی نرمائیوں اور عشق کی گدگدائیوں کا عادی تھا، جو اپنی انا کے غرور سے سرشار تھا، جو ٹوٹ پھوٹ کر بکھرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے نادیہ پر غصہ آنے لگا، اس بے وقوف سی لڑکی سے اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے پاگل پن پر اس کے دل نے سینکڑوں اعتراضات گھڑ لیے۔ آخر وہ کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ اس بے وقوف بنانے کے لیے اس نے کئی روپ بدلے۔ عادل نے اپنی ہتک محسوس کی، وہ تلملانے لگا۔ اس کے ذہن میں مرتھا کی شبیہ ابھری، کتنی حسین تھی وہ، صوفیہ کی نیلگوں آنکھوں میں کیسی قاتلانہ گلاوٹیں تھیں، ثمینہ کے احمری لبوں پر جب شراب کی پھوار سی جم جاتی تو کافرانہ حد تک حسین نظر آتی تھی۔ رابکہ اور ٹوکی کے آبنوسی چمکیلی رنگت والے تراشے ہوئے جسم کتنے خوبصورت تھے۔ نادیہ کی دنیا کی یہ آخری حسین لڑکی تو نہیں تھی، یہاں بھی کتنی لڑکیاں تھیں۔ حسین چہرے اس کے تصور میں مسکرانے لگے۔ اس نے کرسی میں گرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ ذہن کو تسکین دینے کے لیے وہ ان لڑکیوں کے متعلق پوری دل جمعی سے سوچنے لگا جو محبت کا انداز لیے اس کے چشمِ التفات کی منتظر تھیں، لیکن وہ مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھا، ان چہروں سے اکتا گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ سب سوچیں فرار کے خوبصورت راستے ہیں۔ یہ حقیقت مسلم ہے کہ نادیہ اسے ٹھکرا چکی ہے، تنفر اپنی آخری حدوں کو پا چکا ہے، اور وہ نادیہ کو زندگی کی خوبصورت حقیقت تسلیم کر چکا ہے۔ اسے اپنے چاروں طرف زہر کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس سمندر کو پھلانگ نہیں سکتا تھا، مجبور نہیں کر سکتا تھا، وہ ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں نادیہ کے آتشیں الفاظ سیال آگ بن کر اتر رہے تھے۔ وہ ابو کی طرح مر کیوں نہیں جاتا، مر کیوں نہیں جاتا؟ اس کی انا تلملا رہی تھی، اس کا غرور شکست کھا کر پھنکا رہا تھا، اس کا اپنا آپ ٹوٹ رہا تھا۔
وہ کوئی ماہر نفسیات نہیں تھا جو نادیہ کے الفاظ کا تجزیہ کرتا، ان کی ادائیگی کا جائزہ لیتا، ان کے پس پردہ مجروح اور لہو لہان جذبوں کو دیکھتا، اس صدا سے رشتے خون کو دیکھ سکتا جو سالوں کے خاردار فاصلے عبور کر کے ان الفاظ میں منتقل ہو کر اس تک پہنچی تھی۔ اس مایوسی، محرومی اور تڑپ کو محسوس کر لیتا جو بیزاری کی اظہار میں لپٹی تھی۔ وہ تو عام سا انسان تھا، اپنے جذبوں کے ہاتھوں بھیگا ہوا، اپنی ذات کے اعتماد اور بھروسے کی تہوں میں چھپا ہوا انسان، جس نے محبت کے مخملی سویروں میں آنکھیں کھول لی تھیں، جس نے چاروں طرف محبت کا رنگ نکھرا نکھرا پایا تھا۔ اسے تو ذہنی سکتہ سا ہو گیا تھا، اپنی توہین پر غصہ آ رہا تھا، اپنے جذبوں کے غائل ہونے سے تل ملا رہا تھا، بل کھا رہا تھا۔ وہ یہاں سے دور بھاگ جانے کا سوچ رہا تھا، نیروبی۔ وہ واپس نیروبی چلا جانا چاہتا تھا، پر لگا کر اڑ جانا چاہتا تھا اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے پاس نیروبی، اپنی بہن بھائیوں کے پاس، جہاں دکھ نہیں تھے، خوشیاں تھیں، محبتیں تھیں، بہلاوے تھے، بھروسے تھے۔ وہ دبے قدموں سے اندر آ گئی، خاموش، پریشان اور افسردہ نظر آ رہی تھی۔ عادل سے ہٹ کر اس کی نظر ٹرے پر پڑی۔ ناشتہ جوں کا توں پڑا تھا، انڈے، مکھن، ٹوسٹ اور دلیا سبھی ان چھوئے تھے، پیالی بھی صاف ستھری جوں کی توں رکھی تھی۔ وہ باہر جانے کو تیار ہو چکا تھا، کرسی کے ہتھے پر پاؤں رکھے بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا۔ پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات اس نے بیگ میں بھر لیے تھے۔ سعدیہ کا دل ایک لمحے کو چاہا کہ کمرے سے بھاگ جائے۔ وہ عادل سے نظریں ملانے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ یقیناً اسے جھگڑے کا علم ہو چکا تھا۔ صبح کے عادل اور اس وقت کے عادل میں ابتدا و انتہا کا سا فرق تھا۔ عادل! کئی لمحوں کے تذبذب کے بعد اس نے آہستگی سے پکارا۔ وہ اسی انداز میں تسمہ باندھنے کو جھکا قدرے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عادل آپ؟ وہ ہکلا گئی۔ واپس جا رہا ہوں، عادل نے جلدی سے کہا۔ واپس؟ وہ حیران تھی۔ ہاں واپس، نیروبی ہی جا رہا ہوں، کہ دنیا سے تو نہیں جا رہا؟ وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ اللہ نہ کرے، اس نے جلدی سے کہا۔ یقیناً نہیں کرے گا، لیکن نیروبی جانے۔ عادل دکھی آواز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ عادل آپ کو؟ سعدیہ بیچاری عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ عادل نے مڑ کر میز سے بیگ اٹھایا، سگریٹ اور لائٹر جیب میں ڈالے، ایک سگریٹ سلگا کر منہ میں دبا لیا۔ اس نے جانے کو قدم اٹھائے، سعدیہ اس کے سامنے آ گئی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ عادل نے اس کے سراپا پر ایک گہری نظر ڈالی، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ سعدیہ کی مشکل اس نے خود ہی سہل کر دی۔ ہو پٹائی ہوئی صبح ہی صبح؟ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا؟ سعدیہ نے اس کی طرف پشت کرتے ہوئے ہاتھوں کو مسلا۔ ایسا غضب کا مارکا تھا ایمان سے، مجھے تو اس کا دم گھٹ گیا، چکر آ گیا۔ پلنگ کے تکیے کو مضبوطی سے پکڑتی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ جلدی سے اس نے اس کے بازو تھام کر کہا، بیٹھ جائیے عادل، آپ کی طبیعت بہت خراب معلوم ہوتی ہے۔ اس نے ملامت سے عادل کا بازو پکڑ کر اسے پلنگ پر بٹھا دیا۔ وہ چند لمحے ساکت رہا، تکیے سے سر ٹکائے وہ گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ سعدیہ نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھ دیں، بخار کی حدت ابھی محسوس ہوتی تھی۔ آپ کو ابھی بخار ہے؟ وہ بولی۔ ہوگا۔ عادل نے آنکھیں کھول دی۔ آپ کو ابھی بستر میں رہنا چاہیے تھا، جانا ضروری ہے۔ وہ اٹھنے کو ہوا لیکن سعدیہ نے اٹھنے نہیں دیا۔ آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے قدرے زور دے کر کہا۔ میں ایک دن بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا سعدیہ۔ وہ پلنگ کی پٹی پر ٹانگیں لٹکائے سر جھکائے تلخی سے بولا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، یہاں رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا، پاگل ہو جاؤں گا، اب مجھ میں برداشت کی ہمت نہیں رہی۔ آپ کو یقیناً بہت صدمہ پہنچا ہے، وہ مردہ سی آواز میں بولی۔ وہ چپ رہا، اس کی یہ چپ بڑی محیب تھی۔ اسے خدا جانے کیا ہو جاتا ہے۔ سعدیہ دکھ ہو کر بولی۔ کچھ پتہ بھی تو نہیں چلتا، رات اچھی بھلی تھی۔ سعدیہ بول رہی تھی لیکن وہ سن کہاں رہا تھا، وہ تو اپنے ہی افکار کی بھٹی میں جھلسا جا رہا تھا۔ راز اس نے بڑے اصرار سے آپ کی تیمارداری کا ذمہ لیا تھا، وہ گھٹ گھٹ کر باتیں کرتے ہوئے شاید آج کے واقعے کی تلخی کو کم کرنے کے لیے نادیہ کے حق میں کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ گمسم بیٹھا تھا، اس کے تیز تیز سانس اندرونی کشمکش کے غماز تھے۔ سعدیہ بھی چپ ہو گئی۔ صبح کے عادل میں اب سارے جہاں کی ویرانیاں سمٹ آئی تھیں۔ وہ خوشیوں کے لاشیں اٹھائے قبرستان کی سی خاموشی لیے بیٹھا تھا۔ عادل! وہ اٹھ کھڑا ہوا، بیگ ہاتھ میں لیا، لیکن سعدیہ نے بیگ چھین لیا۔ آپ اس وقت کہیں نہیں جا سکتے، وہ تو پاگل ہے، آپ تو حواس میں ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ چلے ہی جانا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہو لینے دیں۔ ٹھیک ہے، طبیعت کو کچھ نہیں ہو جائے گا، آپ نہیں مانیں گے؟
سعدیہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، وہ بے چین ہو گیا۔ اتنی مخلص اور پیاری لڑکی کا کہنا نہ ماننا ظلم ہی تھا، لیکن ظلم کی کاٹ ظلم ہی سے ہونا ممکن تھی۔ وہ مجبور تھا۔ سعدیہ، میں جانتا ہوں میرے جانے سے، خاص کر یوں جانے سے تمہیں دکھ ہوگا، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا سعدیہ، میرے صبر و ضبط کی بھی تو کوئی انتہا ہے، میں یہاں رہا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے سر ہتھیلی پر ٹکا لیا۔ سعدیہ مضطرب بے چین کھڑی رہی۔ وہ کچھ کہنے کو تھی کہ رابو گھبرائی دروازے سے اندر سر نکال کر بولی، سعدیہ بی بی۔ کیا ہے؟ سعدیہ نے جلدی سے پوچھا۔ سعدیہ بی بی جلدی سے آئیے، نادیہ بے بی بے ہوش ہو گئی ہیں، بے ہوش کمرے میں پڑی ہیں، پاؤں میں شیشہ بھی چبھ گیا ہے اور بازو بھی لہو لہان ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ ہائے میں مر گئی، کہتے ہوئے سعدیہ لب گئی۔ اس کے ساتھ رابو بھی پھولے سانسوں سے بھاگ گئی اور عادل کمرے کے وسط میں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ ایک افراتفری مچی تھی۔ نتھو، مالی خان، ساما، بیرا اور پچھلے کوارٹروں میں رہنے والیاں نادو کے کمرے میں جمع تھیں۔ شائستہ پریشان حال تھی۔ نادیہ کے کپڑے خون سے داغدار تھے۔ پاؤں سے کرچیاں نکال کر سفید کپڑا لپیٹ تو دیا تھا، لیکن خون بہہ رہا تھا۔ سرخ سرخ دھبے نظر آ رہے تھے۔ بازو میں بھی کچھ خراشیں آ گئی تھیں جو رس رہی تھیں۔ تشویش کی بات یہ زخم نہ تھے، اصل پریشانی تو اس کی بے ہوشی کی وجہ سے تھی۔ سب نے مل کر نادیہ کو قالین سے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی، ہونٹ سختی سے بھینچے تھے، ان کی رنگت سیاہی مائل ہو رہی تھی، آنکھیں بند تھیں اور بے رنگ رخساروں پر جھکی پلکیں بے جان سی تھیں۔ شائستہ اسے بار بار پیار سے بلا رہی تھی، میری جان۔ نادو، آنکھیں کھولو بیٹی، کیا ہو گیا تمہیں؟ پانی کے چھینٹے منہ پر دیں، شاید ہوش آ جائے۔ نتھو یہ کہتے ہوئے غسل خانے سے پیازی مگ پانی کا بھر لائی تھی۔ ہلکے ہلکے چھینٹے دینے سے بھی اسے ہوش نہ آ رہا تھا۔ شائستہ پریشان ہو رہی تھی۔ سعدیہ بے طرح گھبرائی ہوئی داخل ہوئی۔ رابو بھی پیچھے پیچھے آئی۔ کیسے بے ہوش ہو گئی؟ اس نے نادو پر جھکتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، پاؤں سے خون کس طرح نکل رہا ہے؟ امی کیا ہو گیا ہے اسے؟ پتہ نہیں، میں آئی تو وہاں پڑی تھی۔ سعدیہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا بڑا سا لمبوترا آئینہ ٹوٹا پڑا تھا۔ یا خدا، یہ کیسے ٹوٹا؟ اللہ جانے۔ شکر ہے شیشے کی کرچیاں چہرے پر نہیں لگیں۔ پاؤں میں زخم تو گہرا لگتا ہے امی۔ ہاں، اتنا بڑا ٹکڑا نکالا میں نے۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ صدیق کو فون کرنے بھیجا ہے۔ میں خود جاتی ہوں امی۔ دیکھو جا کر فون کیا ہے اس نے کہ نہیں؟ ابھی جاتی ہوں۔ ڈاکٹر اعجاز جہاں بھی ہو ابھی آ جائیں۔ وہ تیر کی سی تیزی سے باہر لپکی۔ صدیق فون کر رہا تھا۔ سعدیہ نے گھبراہٹ میں ریسیور اس کے ہاتھ سے چھیننے کے انداز میں پکڑ لیا۔ ڈاکٹر ہیں گھر پہ؟ جی ہاں، وہی بات کر رہے ہیں، صدیق نے کہا۔ ہیلو، سعدیہ نے خود بات کی۔ میں اعجاز بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سعدیہ ہوں۔ وہ نادو بے ہوش ہو گئی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، اپنے کمرے میں تھی، امی وہاں گئی تو وہ قالین پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے پاؤں میں شیشہ چبھنے سے زخم بھی آ گیا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں سعدی بیٹی، حوصلہ رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ ابھی آ جائیے ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں نادو کو کیا ہو گیا ہے۔ آتا ہوں، حوصلہ رکھو۔ یہ رونے دھونے کو کیوں تیار ہو رہی ہو پگلی؟ تم تو بڑی بہادر بیٹی ہو، بیگم صاحبہ کو بھی حوصلہ دلاؤ، میں ابھی آ کر اسے دیکھ لیتا ہوں۔ سعدیہ سچ مچ ہی رونے لگی، برائی ہوئے آواز میں کہا۔ جلدی آئیے ڈاکٹر صاحب، امی بہت پریشان ہیں۔ اچھا بھئی، آ رہا ہوں، شکر ہے میں گھر سے چلا نہیں گیا تھا، بس آ رہا ہوں۔ سعدیہ فون کر کے تیز تیز قدم اٹھاتے واپس آئی۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے اس نے بیرونی چمن کی طرف دیکھا۔ عادل وہاں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو سعدیہ نے چھین کر رکھ دیا تھا۔ غالباً وہ گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، گیراج اسی طرف تو تھے۔ سعدیہ گھبراہٹ میں اتنی فرصت کہاں پاتی کہ جا کر اسے واپس لوٹا لاتی۔ وہ تو نادو کی بے ہوشی سے پریشان تھی، بہن تھی نہ، صبح کے واقعے کی ساری سنگینی ذہن سے نکل چکی تھی۔ نادیہ پر آنے والا غصہ رفو چکر ہو چکا تھا، اب تو دل میں صرف پیار ہی پیار بھر گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بھی مضطرب بے چین تھی، بار بار نادیہ کو پکار رہی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز کے آنے پر بھی اسے ہوش نہ آیا۔ اس نے ہوش میں لانے کے لیے تدابیر اختیار کیں۔ بے ہوشی کی وجہ؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے نادیہ کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ نامعلوم۔ شائستہ گھبرا گئی۔ سعدیہ نے کمرے سے سب لوگوں کو نکال دیا، صرف رابو دروازے میں کھڑی رہی۔ ڈاکٹر نے کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے نادیہ پر گہری نگاہ ڈالی، کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے پاؤں کو چھوا۔ خاصا زخمی لگتا ہے، تھوڑا گرم پانی منگوائیے، میں پہلے پاؤں کی پٹی کر دوں۔ رابو گرم پانی لاؤ، بھاگ کر
سعدیہ نے کہا۔ اچھا جی۔ وہ بھاگی۔ برآمدے میں نوکر چاکر سر جوڑے بے ہوشی کے متعلق کیا سرائیاں کرتے ہوئے نادو بی بی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ گھر میں وہی تو ان سب کی دوست تھی، ہر ایک کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رابو پانی لینے گئی۔ سعدیہ ڈاکٹر اعجاز کی کرسی کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی سر ہلانے لگتا اور کبھی انگلیاں چٹکنے لگتا۔ پھر وہ شائستہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ نے تو کچھ نہیں کہا تھا انہیں؟ ڈاکٹر نے شائستہ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، صبح سعدیہ ہی سے جھڑپ ہو گئی تھی، شائستہ نے کہا۔ سعدیہ بے چین ہو گئی۔ ڈاکٹر اعجاز نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور پھر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو گویا پرانی بیماری ہے؟ جی، شائستہ چونکی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو یاد نہیں کیا؟ سعدیہ اور ان کے بچپن ہی سے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ لیکن ڈاکٹر، شائستہ بولی۔ ڈاکٹر نادیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گھبرائیے نہیں بیگم صاحبہ، تشویش کی بات نہیں، آپ کو اتنا تردد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سعدیہ بیٹی کو تو دیکھیں، کتنی روحانسی ہو رہی ہے۔ بیٹے، اتنا فکر اچھا نہیں ہوتا، ہوش میں آ جائیں گی ابھی۔ اور پھر وہ سعدیہ سے جھگڑے کی نوعیت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بس بس، وہی پرانی بیماری ہے بیگم صاحبہ، آپ کو تو یاد ہوگا نا، نادو بچپن میں بھی بے ہوش ہو جایا کرتی تھی اور بے ہوشی اکثر سعدیہ سے کسی جھڑپ کے بعد ہی ہوا کرتی تھی۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے۔ نادیہ بہت ہی حساس ذہن کی مالک ہے، ذرا سی بات بھی چوٹ بن جاتی ہے۔ ان کے متعلق میری بچپن میں بھی یہی رائے تھی، انہیں بھرپور پیار کی ضرورت ہے بیگم صاحبہ۔ بچپن میں ان سے بہت کچھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں جن کا اثر ان کی شخصیت پر اب تک ہے۔ یہ زیادتیاں پیار کے معاملے میں ہوتی ہیں۔ رحمان صاحب سعدیہ بیٹی سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے تھے نا؟ زیادتیاں؟ ڈاکٹر، آپ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، صاحب اولاد ہیں آپ بھی۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کے معاملے میں زیادتیاں کر سکتا ہے؟ پیار کے اظہار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہی کمی بیشی تو نادیہ کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر بولا، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے سعدیہ اور نادیہ میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے۔ شائستہ قدرے جھجکتے ہوئے بولی، عادات میں فرق ہونے کی وجہ سے کوئی بچہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کوئی دور، لیکن جہاں تک ممتا یا باپ کے پیار کا تعلق ہے وہ یکساں ہی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، اظہار کی کمی بیشی بچے کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے۔ بہرحال میری رائے یہی ہے کہ نادیہ کو ڈاکٹر جمشید کو ضرور دکھائیے، وہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں۔ سعدیہ نے مغموم چہرے سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ہاں، وہ ان کا تجزیہ مجھ سے بہتر کریں گے، یہ سراسر نفسیاتی کیس ہے۔ آپ بھی تو نفسیات جانتے ہیں، اس لیے تو بتا رہا ہوں کہ انہیں بھرپور پیار کی ضرورت ہے، اور یہ دورے بچپن میں بھی اسی لیے پڑتے تھے کہ انہیں توجہ، شفقت اور پیار اتنا نہیں ملتا تھا جتنا ان کا ذہن متقاضی تھا۔ لیکن نادو مجھ سے کیوں الجھتی ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ سعدیہ رو دینے کو تھی۔ صبح تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ کالج جانے سے پہلے عادل کو دیکھتی جاؤ، اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو بتا ہی چکی ہوں۔ سعدیہ گھوم کر نادیہ کے پلنگ کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر اعجاز تشویش سے سوچ رہا تھا، خیر انہیں ہوش تو آ جائے، پھر کچھ پتہ چلے گا اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی۔ رابو گرم پانی کا کٹورا لے کر اندر آ گئی تھی، اس لیے سلسلہ گفتگو کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اپنا بکس کھولا اور زخم کی مرہم پٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سعدیہ خوف زدہ چہرہ لیے زخم کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کی مدد کرنے لگی۔ ڈاکٹر پٹی کرتے ہوئے نادیہ کی بے ہوشی کی جڑیں بچپن سے ملانے لگا۔ اس نے کئی واقعے یاد کرائے۔ شائستہ گمسم سی ہو کر رہ گئی۔ اس کے ذہن میں غبار اٹھ رہے تھے، غبار جن میں ماضی کے کئی واقعے لپٹے تھے۔ عادل ایمبیسی سے واپس آیا تو بدن بری طرح ٹوٹ رہا تھا، دماغ چکرا رہا تھا، بخار میں شدت آ گئی تھی۔ نڈال قدم اٹھاتا وہ پچھلے برآمدے کی طرف گیا۔ چائے کی طلب بری طرح ہو رہی تھی۔ خانسامہ کو چائے بنا کر کمرے میں پہنچانے کا کہہ کر وہ لوٹ آیا۔ وہ اتنا تھک چکا تھا کہ بوٹ تک ابھی نہ اتارے گئے، کپڑے بھی تبدیل نہ کیے، اور اسی طرح بستر پر پڑا رہا۔ آنکھوں پر بازو رکھ کر وہ کتنی ہی دیر لیٹا رہا۔ سعدیہ نادیہ کے لیے چائے لینے باورچی خانے میں گئی تو خانسامہ ٹرے لیے باہر نکل رہا تھا۔ نادو کے لیے لے کر جا رہے ہو بابا؟ عادل میاں نے مانگی تھی، ان کے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ عادل آ گئے؟ جی بیٹے، بڑے تھکے تھکے اور نڈال تھے، چائے لانے کا کہا تھا۔ لائیے بابا، میں لے جاتی ہوں، آپ ایک پیالی نادو کے لیے لے جائیں۔ اچھا۔ رمضان بابا نے ٹرے اسے تھماتے ہوئے کہا، ذرا زیادہ دودھ ڈالیے گا بابا۔ سعدیہ ٹرے لے جاتے ہوئے بولی۔ بابا باورچی خانے کے اندر چلا گیا۔ سعدیہ پچھلے برآمدے سے کمرے میں آئی اور پھر بڑے کمرے سے ہوتی ہوئی عادل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بستر میں بوٹوں سمیت پڑا تھا، چہرہ تمتما رہا تھا، سو تو نہیں رہا تھا لیکن آنکھیں بند تھیں۔ سعدیہ نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ عادل، اس نے آہستگی سے پکارا۔ عادل نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ سعدیہ کو دیکھ کر وہ بستر میں اٹھ بیٹھا۔ اوہ، تم نے کیوں تکلیف کی؟ میں نے تو رمضان بابا سے کہا تھا۔
آپ بہت تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، غالباً بخار بھی تیز ہوگا۔ شاید باہر کیوں گئے تھے؟ تمہیں بتا تو دیا تھا، واپس جانے کے ارادے سے۔ ہاں، تو آپ سنجیدہ ہیں، سارا حساب کتاب مکمل ہو گیا کیا؟ ٹکٹ بھی لے آئے ہوں، پرسوں شام کی فلائٹ سے جا رہا ہوں کراچی۔ عادل سعدیہ کی پریشان کن چیخ نما آواز پر دھیرے سے مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ لہو لہاں تھی۔ چائے بنا دو، سر چکرا رہا ہے، عادل نے سعدیہ کا دھیان ہٹانے کو کہا۔ سعدیہ نے خاموشی سے چائے بنا کر پیالی اسے پیش کر دی۔ سعدیہ جی، چپ ہو گئی ہو؟ آپ کو اتنی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے تھی عادل۔ جلد بازی؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ سعدیہ نے بے چین نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو یقیناً بہت بڑا دھچکا لگا ہے عادل، لیکن کچھ دن اور انتظار تو کیا ہوتا۔ نادیہ کو تو خدا جانے کیا ہو جاتا ہے، وہ آج 3 گھنٹے بے ہوش رہی ہے۔ عادل کے دل کو دھچکا اب لگا۔ وہ کچھ اور آگے کو جھک گیا، حیران نظروں سے سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولی، مجھ سے لڑ جھگڑ کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی، وہیں خدا جانے سنگار میز کا آئینہ کیسے ٹوٹا، سارا پاؤں بھی زخمی ہو گیا ہے، بے ہوش بھی رہی۔ بے ہوش تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، پٹائی تو تمہاری ہوئی تھی۔ عادل نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے قدرے تمسخر سے کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں، اور ہم سب کے دل پر بنی ہے، اتنی کمزور دکھائی دینے لگی ہے ایک دم، جیسے کسی نے سارا خون ہی نچوڑ لیا۔ اللہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے۔ عادل چپ چاپ چائے کے گھونٹ حلق میں اتارتا رہا۔ اس کے دل پر جو بیت رہی تھی، چہرے کے اتار چڑھاؤ اس کے غماز تھے۔ سعدیہ نادیہ کی بے ہوشی کی باتیں کرتے ہوئے رونے لگی۔ آپ نے تو ایک دم واپسی کا سوچ لیا، کچھ امی کا خیال کیا ہوتا، وہ کتنی دکھی ہیں، آپ کے رویے سے انہیں اور صدمہ پہنچے گا۔ لیکن عادل پریشان تار ہو کر بولا۔ سعدیہ نے آنکھیں پونچھ ڈالی، چند لمحے چپ رہی، پھر آہستگی سے اپنا سر اٹھایا۔ عادل وہ اٹھ کر کمرے میں مستربانہ ٹہلنے لگا۔ رات نادیہ کا آپ سے کوئی جھگڑا تو؟ وہ رک کر بولی، نہیں۔ عادل نے بمشکل سانس لیا۔ سعدیہ سر جھکا کر پھر سوچوں میں ڈوب گئی۔ رات وہ ٹھیک ٹھاک تھی، اچھی بلی۔ ہاں سعدیہ، وہ ٹھیک ٹھاک تھی، اچھی بلی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مستربانہ ملتے بولا، کاش اس رات کا کوئی سویرا نہ ہوتا، یہ رات کبھی ختم نہ ہوتی، لطف و کرم کے ان لمحوں میں میری زندگی ہمیشہ کے لیے مقید ہو جاتی۔ تمہیں کیوں کر بتاؤں سعدیہ کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ اتنی بے رحم، ایسی ہونہار تھی، تو میں یہاں رہا تو پاگل ہو جاؤں گا سعدیہ۔ مجھے آج کی سیٹ ملتی تو میں آج اسی وقت یہاں سے چلا جاتا۔ خدایا۔ وہ پھر کچھ نہیں بولا۔ سعدیہ بھی خاموشی سے اٹھ گئی۔ بالکل ننھی سی بچی بن کر اس نے چائے گھونٹ گھونٹ امی کے ہاتھوں پی۔ سرور، تسکین اور اطمینان کا انوکھا احساس اس کی رگوں پے میں اتر گیا۔ امی نے بڑی شفقت سے چائے پلانے کے بعد اس کا سر تکیے پر رکھ دیا اور محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے ماتھے سے الجھے بال ہٹانے لگیں۔ پاؤں میں درد تو نہیں ہو رہا؟ طبیعت بہتر ہے نا پہلے سے؟ سر تو نہیں دکھ رہا؟ سو جاؤ، میں تمہارے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوں۔ پاؤں سیدھا رہنے دو میری جانی، کہیں زخم پھر نہ رسنے لگے، شائستہ والہانہ پیار کرتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، اور نادیہ جیسے ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگی تھی۔ امی، میں بڑی بے وقوف تھی۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ کیوں؟ شائستہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے پوچھا۔ مجھے پتا ہوتا تو آئینہ مدتوں پہلے توڑ ڈالتی۔ وہ بے اختیار ہو کر ہنستی چلی گئی۔ اتنا پیار، اتنی محبت، خدا قسم آئینہ مدتوں پہلے توڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ اور زور سے ہنسنے لگی۔ ہنسنے کی کیا بات ہے نادیہ؟ شائستہ اس کی بے لگام ہنسی سے خائف ہو کر بولی، باتیں کرو، دیکھو تمہیں اللہ نے بچایا ہے۔ آئینہ جس طرح ٹوٹ کر بکھرا تھا، کوئی کچی منہ پر ہی آ لگتی تو کیا ہوتا؟ آپ کو مجھ پر اور زیادہ ترس آتا، اور رحم کھاتی۔ وہ ہنسی رو کر بولی۔ شائستہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ کروٹ بدل کر منہ ماں کے آغوش میں چھپاتے ہوئے بولی، مجھے ترس اور رحم سے نفرت ہے امی۔ تم نے کیا غلط سلط باتیں دل میں بٹھا رکھی ہیں نادیہ۔ دنیا کی کسی بری ماں کا کلیجہ بھی نکال کر دیکھو تو ممتا تڑپ ہی رہی ہوگی۔ میں اتنی بری تو نہیں جو تم میرے پیار، میری محبت، میری ممتا پر اعتماد ہی نہ کرو۔ شائستہ کی آواز بھرا گئی۔ نادیہ نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا۔ صداقت سچے موتیوں کی طرح ماں کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ امی، آپ میرے پاس ہی لیٹ جائیں، وہ گھگھا کر بولی۔ شائستہ، جو کافی دیر سے اس کا سر زانوں پہ لیے بیٹھی تھی، آہستگی سے اس کا سر تکیے پر ٹکا کر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ امی۔ نادیہ ماں کی نرم و گرم چھاتی میں اپنا سر چھپاتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ محبت کی گرمی نے اس کی شخصیت پر جمی برفانی تہ کو پگھلا دیا، اور وہ اس گلے ہوئے درد کو نہ روک سکی جو آنکھوں سے بے اختیار بہنے لگا۔ میری بچی، میری نادیہ۔
شائستہ نے اسے بازوں میں لپیٹ لیا اور نادیہ کے صبر و ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بلک بلک کر رونے لگی۔ وفور جذبات سے آنسو سیلاب بن کر امڑ پڑے تھے۔ شعوری اور لاشعوری رنجشیں محبتوں کے نور میں دھل گئے۔ نادیہ کو امی کے پیار کا یقین آ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب امی شاید غسل خانے میں گئی تھیں، اس نے یہی سوال رابو سے کیے تھے۔ رابو نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کی بے ہوشی سے امی بہت گھبرا گئی تھیں، اسے بار بار پیار کر رہی تھیں، اس کے لیے بے اختیار ہو کر رو رہی تھیں۔ رابو کی باتوں کو تو اس نے کرائے کی لڑکی کہہ کر بے یقینی سے رد کر دیا تھا، لیکن جب اس نے تصدیق کے لیے امی سے یہی باتیں پوچھی تھیں اور امی نے بے پناہ پیار کا اظہار کیا تھا تو صداقتیں اپنی گواہی آپ دے رہی تھیں۔ ماں کے سینے سے لگ کر روتے روتے وہ سو گئی تھی، بالکل معصوم بچی کی طرح۔ شائستہ نے اسے بھرپور پیار دیا تھا، اس کے سو جانے پر بھی اسے سینے سے لپٹائے اس کے ساتھ لیٹی رہی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز کا تجزیہ بالکل صحیح تھا۔ شائستہ لیٹے لیٹے سوچ رہی تھی۔ اس سوچ نے ماضی کے کئی دریچے کھول دیے۔ اس نے ایمانداری سے ان دریچوں میں جھانکا، کہیں تلخ و ترش واقعات اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ نادیہ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی تھی۔ بعض زیادتیاں نادانستہ طور پر بھی انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ اسے نادیہ کے ساتھ دادی اماں کا ناروا سلوک یاد آ رہا تھا، ابو کا سعدیہ سے امتیازی رویہ، اور اپنی جھلاہٹ اور پریشانی میں نادیہ کو زد و کوب کرنے کا خیال آ رہا تھا۔ شائستہ ماضی کی راہ کریدتی رہی اور اس سے وہی چنگاریاں نکل رہیں جن سے روشنی کے مینار وضع ہو گئے۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ نادیہ بچپن میں اس پیار سے محروم رہی ہے جو اس کی فطری مانگ تھی۔ بعض بچے یقیناً بہت حساس ہوتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کی فطری مانگ عام بچوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور جب انہیں وہ پیار، وہ توجہ، وہ محبت نہیں ملتی جس کے وہ تمنائی ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا رہتا ہے۔ انہیں اپنی ذات پر اعتماد نہیں رہتا، ان کی شخصیت پارا پارا ہو جاتی ہے، ان کی ذات بکھر جاتی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز نے بھی یہی تجزیہ کیا تھا، یہی کچھ کیا تھا۔ شائستہ نادیہ کی زندگی کے ایک ایک محفوظ لمحے کو ذہن میں اجاگر کر رہی تھی۔ جوں جوں اسے زیادتی کا احساس ہو رہا تھا تو اس کی محبت میں والہانہ پن آ رہا تھا۔ وہ ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم تصور کرتے ہوئے نادیہ پر محبت نچھاور کر رہی تھی، اسے سینے میں سمونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے بالوں کو چوم رہی تھی اور آنسوؤں سے اپنی زیادتی کا مداوا کر رہی تھی۔ اور جب نادیہ بیدار ہوئی تو اسے کئی لمحے یقین نہ آیا کہ امی اس سے سوتے میں اتنا پیار کر رہی ہیں۔ آزمانے کو وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ شائستہ اس پر نچھاور ہوئی جا رہی تھی، کبھی کبھی بڑبڑاتے ہوئے ادھورے جملے بھی کہہ رہی تھی۔ ان ادھورے جملوں سے محبت کی جو کرنیں پھوٹ رہی تھیں، نادیہ کو اپنے اندھیرے من میں روشنی ہی روشنی پھوٹتی نظر آئی۔ سچی اور حقیقی خوشی سے آج وہ شاید پہلی بار متعارف ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی اور محبت کی پھوار اس پر برستی رہی۔ روشن روشن من اس کے لیے اجنبی اور نیا تھا۔ اٹوٹ اندھیروں میں ایک روشنیاں جاگ اٹھی تھیں۔ شائستہ اسے سوتا سمجھ کر بار بار اس کی پیشانی چوم رہی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، سینے میں سمو لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نادیہ لطف و سرور کی وادیوں میں خوشیوں کے ہنڈولے جھول رہی تھی۔ سعدیہ آہستہ سے ادھ کھلے کواڑ کو کھولتے ہوئے کمرے کے اندر آئی، دبے قدموں سے گلابی قالین پر پاؤں رکھتے، پلنگ کے قریب آتے ماں پر جھکتے ہوئے آہستگی سے پوچھا، سو رہی ہے نادیہ؟ ہاں، امی نے قدرے گردن موڑتے ہوئے کہا۔ پرسکون لگ رہی اس وقت؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ عادل کو دیکھا؟ اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اسے پوچھ آتی، ابھی چائے پلا دی انہیں، وہ باہر گئے ہوئے تھے، طبیعت خراب تھی اس کی۔ کہاں چلا گیا تھا؟ اسے کہو آرام سے بستر میں لیٹا رہے۔ وہ واپس جا رہے ہیں امی۔ کہاں؟ نیروبی؟ کیا اسی سلسلے میں باہر گئے تھے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے خود بتایا انہوں نے، مذاق کر رہا ہوگا۔ نہیں امی، وہ بالکل سنجیدہ ہیں صبح کے واقعہ سے۔ شائستہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے کچھ اور کہنے سے روکا، آنکھوں سے نادیہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مضطربانہ کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن ماں کے سینے میں چھپنے کی کوشش اب بھی تھی۔ سعدیہ قدرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عادل اس وقت کہاں ہے؟ شائستہ نے اس کے پرسکون ہو جانے کے بعد مضطربانہ پوچھا۔ اپنے کمرے میں، ایمبیسی سے واپس آنے کے بعد ان کی طبیعت زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، بخار بھی نہیں اترا، بھی زکام بھی ہے، مجھے تو ان کا بے حد فکر ہے۔ ایسی حالت میں ایمبیسی چلے گئے، دفتروں کے چکر لگاتے رہے، ٹکٹ بھی خرید لائے ہیں؟ سعدیہ سرگوشی کے لہجے میں جیسے رو رہی تھی۔ شائستہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے نادیہ کو سینے سے لگ کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ امی! وہ ننھی بچی کی طرح چیخ اٹھی۔ کیوں بیٹی؟ ماں نے شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ کہیں نہ جائیے۔ کہیں بھی تو نہیں جا رہی، اٹھنے کیوں لگی ہیں؟ ذرا عادل کو دیکھنے جا رہی تھی، ابھی آ جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، آپ نہیں جائیے،
لو تم تو ننھی سی بچی بن گئی، کہا ہے نا ابھی آ جاتی ہوں میری رانو، میری بچی۔ شائستہ نے اسے پچکارا لیکن اس نے ماں کا گریباں نہیں چھوڑا۔ وہ تو جیسے بچپن کی طرف لوٹ رہی تھی، ایک ہی بچگانہ ضد تھی، آپ نہ جائیے، میرے ساتھ لیٹی رہیے۔ شائستہ اسی طرح پھر اسے سا لگا کر لیٹ گئی، لیکن اس کے ذہن سے دھوئیں سے اٹھنے لگے۔ عادل نے ایک واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، کیوں؟ وہ نادیہ کے سامنے کھل کر پوچھ بھی نہ سکتی تھی، گو جان چکی تھی کہ صبح کے جھگڑے کی یہ انتہا تھی، لیکن عادل کو یوں نہیں جانے دیا جا سکتا تھا۔ ذرا سی بات بہت بڑھ جائے تو معاملہ بدمزگی تک جا پہنچتا ہے۔ اس گھر سے یہ تنازع نکل کر بہن کے گھر تک پہنچ جانا اس کی بہت بڑی سبکی اور ذلت تھی۔ عادل کو بہرحال ابھی نہیں جانا چاہیے تھا، اسے جانے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وہ تو اسی وقت اٹھ کر عادل کو سرزنش کرنے کے موڈ میں تھیں، لیکن نادیہ نے اسے جانے نہ دیا۔ دوپہر کے کھانے پر عادل سے اس سلسلہ میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے وہ محبت کے لمس کا جادو نادیہ پر جگانے لگی۔ سعدیہ کھڑکی میں ہاتھوں پر اپنا سر گرائے سوچوں میں ڈوبی کھڑی رہی۔ عادل کے دکھ کا احساس اسے بے چین کر رہا تھا۔ اسے یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر وہ چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ بہاریں روتی رہیں گی، گلشنوں میں آگ لگ جائے گی۔ کاش اسد ان دنوں یہاں ہوتا، کچھ عادل کے دکھ بانٹتا، کچھ نادیہ سے کہتا سنتا۔ شاید یوں تقدیر بدل جاتی، قسمت کے چکر رک جاتے۔ اسے صبح یاد آ رہی تھی، عادل کتنا خوش تھا، بڑے پیمانے کی طرح چھلک رہا تھا۔ گرم جوشی اور مسرت سے اس نے کس طرح اس کا ہاتھ مروڑ ڈالا تھا۔ نادیہ کی ایک رات کی بیگانہ سی قربت سے وہ ہوش و خرد سے دور ہوا جا رہا تھا، خوشیوں کے بھار سے سنبھل نہ پا رہا تھا۔ نادیہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاتی تو اس کی مسرتوں کا کیا رنگ ہوتا، لیکن ہمیشہ کا خیال اب کتنا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ نادیہ اسے اتنی بیزار، اتنی متنفر تھی کہ ابو کی طرح اس کے مر جانے کی بھی تمنائی تھی۔ بڑے دکھ سے اس نے سر اٹھا کر نادیہ کی طرف دیکھا۔ وہ منی سی بچی کی طرح ماں کے گریبان میں ہاتھ ڈالے، چہرہ اس کی چھاتی میں چھپائے سو رہی تھی۔ عادل کا مستقبل تاریک و ویران تھا۔ نادیہ کی طرف سے مایوسی کے سوا کچھ ملنے کی توقع سعدیہ کو نظر نہ آ رہی تھی۔ سعدیہ! شائستہ نے بغیر ہلے جھلے آہستگی سے اسے پکارا۔ جی؟ دوپہر کے کھانے کا کچھ کیا؟ رمضان بازار گیا ہوا ہے، ایک سالن تیار ہو گیا ہے، نادیہ کے لیے سوپ بنوا لینا۔ تیار کر دیا ہے۔ عادل کے لیے بھی پوچھ لو، جو چیز پسند کرے پکوا دینا۔ اچھا امی۔ وہ سر جھکائے افسردہ سے کمرے سے نکل گئی۔ شائستہ نے ایک بار پھر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نادیہ تڑپ گئی۔ شائستہ نے اس وقت اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن عادل کے واپس سے آنے کی خبر سے فکر مند ہو رہی تھی۔ لیٹے لیٹے اس کے متعلق سوچنے لگی۔ عادل اپنے کمرے میں نیم بسمل تھا۔ سعدیہ روتے روتے اٹھ گئی اور وہ ایک نئی اور پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ نادیہ جو پہلے ہی پیچیدہ گرہوں کا الجھا ہوا لچھا تھی، سربمہر لفافہ تھی، سربستہ راز تھی، اب ایک نئے اور غیر متوقع انداز میں سامنے آ رہی تھی۔ نادیہ کی سعدیہ سے جھڑپ اور اس کے بہیمانہ رویے نے اسے اتنا بد دل کر دیا تھا کہ اس نے فوراً یہاں سے چلے جانے کا جنونی ارادہ کر لیا تھا۔ ٹکٹ خرید لیا تھا اور دیگر انتظامات بھی کر لیے تھے۔ کچھ قانونی نکتے نہ ہوتے تو آج ہی یہاں سے چلا جاتا، لیکن اب اس کا ارادہ متزلزل تھا۔ نادیہ کی بے ہوشی کی خبر سن کر وہ پاؤں میں وزنی بیڑیاں محسوس کر رہا تھا۔ اتنی زیادتی اور بہیمانہ پن کے بعد اس کا 3 گھنٹے بے ہوش پڑے رہنا ایسی بات نہ تھی جسے وہ آسانی سے نظر انداز کر سکتا۔ اس کا دل تڑپ گیا، اس کی روح بے چین ہو گئی۔ نادیہ اسے متنفر سہی، بیزار سہی، وہ تو اسے پیار کرتا تھا، دل کی گہرائیوں میں بسا چکا تھا، روح میں اتار بیٹھا تھا۔ اور پھر آج رات اس کے نرم و گرم جسم کا لطیف احساس اس کے جذبات میں آگ کی بھٹیاں دہکا گیا تھا۔ وہ اس سے کیوں کر دور بھاگ جاتا، کیسے اسے چھوڑ کر چلا جاتا؟ جلنے میں بھی تو ایک لذت ہے، محرومی کا اپنا حسن ہے۔ عادل اپنے آپ کو یہاں رک جانے پر مجبور پا رہا تھا۔ ہاں، اس کے پندار کا چکنا چور و روح اس کے احساس برتری کی ٹوٹی پھوٹی کرچیوں سے چبھ رہی تھیں، یہاں سے فی الفور چلے جانے پر اکسا رہی تھیں۔ جذبوں کی جنگ سے عاجز آ کر اس نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ کھڑکی میں کھڑے کھڑے اس نے نادیہ کے کمرے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا جی چاہا اڑ کر وہاں جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑا رہا۔ نادیہ کے کمرے کی کھڑکی کے پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ کبھی کوئی پردہ گستاخی پر مچل جاتا تو اسے نادیہ کے پلنگ کا کچھ حصہ نظر آ جاتا، پلنگ کی گلابی چادر، سائڈ ٹیبل کا سنگ مرمر کا خوبصورت شیڈ والا لیمپ اور پیازی تکیے پر بکھرے نادیہ کے خوبصورت بال لمحہ بھر کو نظر آ جاتے۔ وہ تڑپ اٹھتا، ہوا کا جھونکا بن کر نادیہ کے کمرے میں لہرا جانا چاہتا تھا۔
اسے اپنی والہانہ چاہت اور محبت کا ان لمحوں میں شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ نادیہ زندگی کی خوبصورت حقیقت تھی، جینے کی دھڑکن اور حیات کا سانس تھی، لیکن ان سارے نازک احساسات کے باوجود وہ اس کمرے تک نہ جا سکا۔ اس کی احوال پرسی اخلاقی تقاضا بھی تھی، لیکن پندار کا ٹوٹا غرور خارج تھا۔ اسے اپنے اور نادیہ کے کمرے کے درمیان چند گز کے فاصلے گہرے گہرے سمندر، لکودک صحراؤں اور اونچے اونچے کوثروں سے بھی کٹھن اور دور لگ رہے تھے۔ عادل کا دل گھبرانے لگا، کشادہ وسیع کمرے میں دم گھٹنے لگا، اس کی کن پٹیوں پر حساس نسیں پھڑکنے لگیں۔ طبیعت پہلے ہی خراب تھی، مسلسل سوچ، پریشانی اور الجھنوں نے نڈھال کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ امّو کے پاس جا رہا تھا، اس گھر سے دور ہو کر، اس ماحول سے فرار حاصل کر کے شاید کچھ طمانینت میسر آ جائے۔ وہ اس خیال سے امّو کے پاس چلا گیا، اور دوپہر کے کھانے پر جب کافی انتظار کے بعد بھی وہ نہ آیا تو شائستہ پریشان ہو گئی۔ ابھی آیا تھا پھر چلا گیا۔ وہ میز پر آ گئی۔ کون امی؟ فخری نے پلیٹ اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ عادل، وہ بے دلی سے سالن پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ واپسی کے سلسلہ میں سرگرداں ہیں۔ سعدیہ نے خالی پلیٹ اپنے سامنے سے ہٹا دی۔ اس کا جی مطلقاً کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ کہاں کی واپسی؟ فخری کا ہاتھ رک گیا۔ وہ نیروبی واپس جا رہے ہیں۔ کب؟ 3 دن بعد۔ نہیں بچیا، اللہ قسم ٹکٹ بھی خرید چکے ہیں۔ بڑی بری خبر ہے، لیکن اتنی جلدی جانے کی کیوں سوچی انہیں؟ سعدیہ نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بے دلی سے کھانا زہر مار کھا رہی تھی۔ جا کیسے سکتا ہے؟ شائستہ نے کہا۔ میں یوں تھوڑا ہی جانے دوں گی۔ آپا کیا خیال کریں گی؟ بھائی کیا سوچیں گے؟ میں نے تو بہترا کہا تھا امی، پر وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ مانے گا کیسے نہیں؟ بچپنے کی باتیں کر رہے۔ نادیہ نے بھی تو۔ فخری منہ میں نوالا ڈالتے رک گیا، اور ماں سعدیہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ نادیہ سے لڑائی ہوگی کیا؟ نادیہ کی بے ہوشی؟ نہیں، شائستہ نے کہا۔ لڑائی کیسی؟ پگلا تو نہیں تم؟ شائستہ نہیں چاہتی تھی کہ نادیہ سعدیہ کے جھگڑے کی خبر عام ہو جائے۔ فخری کا کیا تھا؟ جس سے نہ کہنا ہوتا اس سے بھی کہہ ڈالتا۔ شام کے دن ہلکے گہرے ہو رہے تھے، سلونی سیاہیاں پھیل رہی تھیں، نیلے آسمان کی رنگت بدل رہی تھی، اور ستاروں کا نور ابھی پوری طرح نہیں چمک پایا تھا۔ مصنوعی روشنیاں ابلتے اندھیروں کو چاٹ رہی تھیں، اور آج کئی دنوں کے بعد مغربی افق پر سیاہ بادلوں میں بجلیاں لہرائی تھیں، ہواؤں کا زور بڑھ رہا تھا۔ عادل واپس آیا تو طبیعت صبح سے بھی زیادہ کسل مند تھی۔ امّو اور اسکندر کے ساتھ گپ شپ لڑانے اور اپنا آپ چھپا کر ہنسنے بولنے کے باوجود طبیعت نہیں سنبھلی تھی۔ زکام بھی تنگ کر رہا تھا، کھانسی بھی جگر چیر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیرونی چمن کے راستے اپنے کمرے میں چلے جانے کی نیت سے آیا، لیکن فخری برآمدے میں بوگن ویلیا کی بیلوں کے پاس کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لپک کر ادھر آیا۔ آپ کہاں تھے بھائی جان؟ امّو اور اسکندر کے پاس۔ آپ تو سنا ہے واپس جا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ بہت بری بات ہے بھائی جان۔ کیوں؟ ہم آپ کو جانے تھوڑا ہی دیں گے۔ کیا کرو گے روک کر؟ فخری پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ ابھی تو آپ نے پورا پاکستان بھی نہیں دیکھا، ملتان ماموں کے ہاں بھی ابھی آپ نہیں گئے۔ انہیں مل تو لیا ہے۔ امی آپ سے ناراض ہو جائیں گی؟ عادل نے اس کے گال پر پیار سے ہلکی سی تھپکی دی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آپ ادھر آئیں نا۔ کہاں؟ نادیہ بیمار ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ آج بے ہوش ہو گئی تھی، اب تو ٹھیک ہوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اسے دیکھنے نہیں جائیں گے؟ عادل اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ بھائی جان ابھی سے اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، امی تو نادیہ کے پاس ہیں۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ احتیاط بھی تو نہیں کر رہے؟ رات آپ کو اتنا بخار تھا، سارا دن پھرتے رہے ہیں، اب لیٹ جاؤں گا۔ عادل فخری کے اصرار کے باوجود نادیہ کے کمرے میں نہیں گیا۔ رات کے کھانے پر شائستہ حسب توقع اس سے بے حد شاکی تھی۔ وہ اپنی افسردگی کو ہنسی کے پردے میں چھپانے کی ناتمام سی کوشش کرتا رہا۔ فخری اٹھ گیا تو شائستہ کا دکھ پھٹ پڑا۔ عادل بیٹے، میں پہلے ہی نادیہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکائے انگلیوں سے میز کی چمکیلی سطح پر لکیریں بنا بنا کر بگاڑتا رہا۔ خدا جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، کتنے کانٹے بکھیر رکھے ہیں اس نے اپنی حیات میں، زندگی تلخ کر رکھی ہے۔ میں بہت دکھی ہوں عادل بیٹے، بہت دکھی ہوں۔ شائستہ نے آنچل سے اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ سعدیہ کی آنکھوں کی نمی بھی ڈھلک گئی۔ عادل نے بے کل ہو کر دونوں کی طرف دیکھا، لیکن وہ ان کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس کا تو اپنا ہی دامن تار تار تھا، دوسروں کو دینے کے لیے اس کے پاس کیا رکھا تھا؟ تم اتنے سیانے ہو کر بھی جذباتی ہو رہے ہو۔ شائستہ نے آنکھیں خشک کر کے کہا۔ نادیہ کو تو خدا جانے کیا ہو جاتا ہے، ہم بھی تو ہیں جو اس کی الٹی سیدھی حرکتوں کو اتنے عرصے سے برداشت کیے جا رہے ہیں۔ تم میں ایک بات سے ہی دل برداشتہ ہو کر بھاگ چلے۔ ان کی تو جانے کی جگہ ہے، جا رہے ہیں، ہم نادیہ کو چھوڑ کر کہیں جا بھی تو نہیں سکتے امی۔ سعدیہ نے طنز سے عادل کی طرف دیکھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید عادل سعدیہ کے بال جھنجھوڑ کر اسے یوں طنزیہ انداز اختیار کرنے کی سزا دیتا، لیکن وہ تو مسکرا بھی نہ سکا، بے چین ضرور ہو گیا۔
لکیروں کا شغل بھی مدھم پڑ گیا۔ چلے ہی جاؤ گے؟ یہاں تھوڑے ہی بیٹھے رہنا ہے، چند دن اور ہیں، اچھے برے گزار ہی لوگے۔ شائستہ گہری آہ بھر کر بولی۔ آنٹی! عادل بے قل ہو گیا۔ وہ تو اپنے دکھوں کی آگ میں جل رہا تھا، اپنی ذات کے کرب سے متاثر تھا، جو اپنے لیے دکھی تھا، جو شکست کی ذلت کا بوجھ اٹھائے تھا، جو خودداری کے زخموں کو سنبھالے تھا۔ نادیہ تم سے معافی مانگ لے گی۔ جنوں میں جانے کیا کیا بک گئی۔ تمہیں صدمہ پہنچا، مجھے کتنا دکھ ہوا ہے، تمہیں کیوں کر بتاؤں بیٹے؟ شائستہ نے گلو گیر آواز میں کہا۔ نادیہ تو میرے لیے پیچیدہ مسئلہ بنی ہوئی ہے، سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اسے کیا ہو جاتا ہے۔ رات اچھی بلی تھی، صبح یوں بپھر گئی، اللہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ عادل نے تڑپتی نظروں سے شائستہ کو دیکھا، پھر اس کی نگاہیں سعدیہ پر جم گئی۔ دونوں کتنی دکھی، کتنی افسردہ نظر آ رہی تھیں۔ وہ انہیں کچھ بھی تو نہ کہہ سکا، کہتا بھی کیوں کر، یہاں تو ہر کوئی اپنے اپنے دکھوں کی سلیبیں سینے میں اٹھائے تھا۔ اس نے پھر سر جھکا لیا اور میز کی سطح پر اس کی انگلیاں بے مقصد پھرتی رہیں۔ شائستہ اپنے گمبھیر دکھ کی باتیں کر رہی تھی، سعدیہ بھی نادیہ کا ذکر کرتے ہوئے محبت کی آخری منزلوں کو چھو رہی تھی۔ دونوں اس کے متعلق کتنی متفکر تھیں، ان کے دل جل رہے تھے، افکار سلگ رہے تھے۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا، سب سے شدید خواہش اور سب سے بڑی دعا یہی تھی کہ نادیہ ذہنی اور جسمانی طور پر ٹھیک ہو جائے، لیکن اس نے اپنے جذبات کا تجزیہ کیا، اپنے آپ سے سوال کیا، وہ تو اپنے آپ ہی میں چکر کھا رہا تھا، اپنے دکھوں میں بٹ گیا تھا، اپنے صدموں کے لیے جی رہا تھا۔ وہ کتنا خود پسند تھا، اپنی ذات سے محبت کرنے والا خود غرض انسان۔ اسے وحشت سی محسوس ہونے لگی، خود پسندی اور خود غرضی کا احساس کوفت بن گیا۔ اسے اپنا ایک کردار انتہائی سبک لگا، اسے یوں لگا جیسے اسے نادیہ سے نہیں، صرف اپنی خواہشات سے محبت ہے، تمناؤں سے عشق ہے۔ سچی محبت اور چاہت تو بدلے کی فرسودہ روایت سے یکسر بے نیاز ہوتی ہے۔ حقیقی عشق تو قربانی اور اثار کا دوسرا نام ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہی تو زندگی کی معراج ہے۔ میز پر بیٹھے بیٹھے اس کے خیالات کا دائرہ ایک مختلف سمت بہنے لگا۔ شائستہ دکھی تھی، سعدیہ مغموم تھی اور نادیہ بیمار تھی۔ ان سب کو یوں چھوڑ کر ایکا ایکی چلے جانا بزدلی تھی، فرار تھا۔ سعدیہ اور شائستہ نادیہ ہی کی باتیں کر رہی تھیں اور وہ ان باتوں کو انسنی کرتا فیصلے کی جلتی بٹیوں سے گزر رہا تھا۔ فیصلہ ہو ہی گیا۔ جب سب کھانا زہر مار کر کے کمرے سے نکلے تو عادل نے بے ساختہ اپنے بازو شائستہ کے گلے میں ڈال کر سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ آنٹی! میں واپس نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، ٹکٹ واپس کر دوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو اتنا دکھ دیا۔ جواب میں شائستہ کے کانپتے لبوں سے صرف اتنا نکلا، میرے بچے۔ اور اس نے عادل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور ساتھ اس رقت انگیز منظر سے متاثر ہو کر پھر رونے لگی تھی۔ عادل بے حد افسردہ ہو رہا تھا۔ شائستہ اور سعدیہ نادیہ کے کمرے کی طرف قدم اٹھانے لگیں۔ اپنے دل پر جبر کر کے عادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پندار کا شکستہ غرور اور انا کا مجروح وقار اب بھی اس کے قدم روک رہا تھا، لیکن وہ چاہ رہا تھا، جبر و صبر کر لینے کا تہیہ کر چکا تھا نا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے وہ ہچکچایا، وہ ایک ساتھ کو رکا۔ شائستہ نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سعدیہ باہر ہی سے لوٹ گئی، اسے کوئی کام یاد آ گیا۔ نادیہ کے کمرے میں دودھیا سی روشنی پھیلی تھی اور وہ پیازی ریشمی بستر میں دنسی لیٹی تھی۔ نرم نرم تکیے پر اس کے خوبصورت بال ریشمی لچھے کی طرح بکھرے تھے۔ اس کا چہرہ اتنا کمزور اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے بیماری دنوں کی طوالت پر پھیلی ہو۔ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، کالے کالے بے رنگ سے حلقے اس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ چہرہ فاق تھا اور ہونٹوں کی رنگت بھی پھیکی پھیکی تھی۔ عادل کی نظریں جیسے اس پر پڑ کر لوٹنا ہی بھول گئیں۔ اس کے سینے میں تلاطم بپا ہو گیا اور گزری ہوئی رات اس کے وجود کا حسین لمس چھاتی میں سنسنانے لگا۔ ساتھ ہی ان خوبصورت گھڑیوں کی بے درد موت کا درد جاگ اٹھا۔ اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ قدموں کی آہٹ نے نادیہ کو بھی چونکا دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلی نظر عادل پر ہی پڑی۔ بڑی جاندار نظروں سے اس نے اسے دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی کھوج اور تلاش کے لیے ڈال دیں۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ ویران ہو گیا۔ محرومی اور مایوسی نے بے چین کر دیا۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کا سرا سختی سے دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، وہ جو دیوتاؤں کا دیوتا تھا اور جسے دیکھ کر پرانی محبتیں نئی چاہتوں کے روپ دھار گئی تھیں، وہ اس دیوتا کو دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہوں میں کبھی عقیدت کا رنگ ابھرا، کبھی کوجو تلاش کا، کبھی محرومی اور مایوسی کا۔ عادل بھی لمحوں کا تغافل چرا کر ان نظروں کو محسوس کرتا رہا۔ بیٹھو بیٹے، شائستہ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نادیہ نے ناگوار نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔
امی کی بات سے وہ کیفیت ٹوٹ گئی تھی جس سے بھرم ٹوٹ جانے کو تھے، کوجو تلاش کی منزل سے رابی سے ہمکنار ہونے کو تھی۔ عادل کی نظروں سے پھوٹتی محبت نادیہ کی ازلی پیاسی روح کی تشنگی مٹا دینے کو تھی۔ نظروں کی ناگواری کو شائستہ نے محسوس کیا۔ عادل نے بھی تیور بدلتے دیکھے، دونوں ہی خائف نظر آئے۔ آپ تشریف رکھیے آنٹی، اس نے جلدی سے کہا۔ تم بیٹھو بیٹے، میں اپنی نادیہ کے پاس بیٹھتی ہوں، یہاں پلنگ پر۔ وہ نادیہ کے تکیے کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ عادل کرسی اپنی طرف کھسکا کر بیٹھ گیا۔ نادیہ نے اس کی طرف رخ نہیں کیا، ماں کے دوپٹے کے فیتے کو ہاتھوں میں مسلتے ہوئے چت لیٹی رہی۔ وہ چپ تھی۔ عادل بھی کوئی لفظ زبان پر نہ لا سکا۔ شائستہ پیار سے نادیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آپ کا بخار اترا؟ نادیہ نے کافی دیر چپ رہنے کے بعد مسکرا کر عادل کی طرف دیکھا، لیکن بے خواب آنکھوں کا مزمحل خمار اس کے جذبات کا آئینہ دار تھا۔ عادل نے نگاہیں اٹھائیں، بے قراری سے کرسی پر پہلو بدلا، آنکھوں میں ہزاروں شکوے تڑپ گئے، لیکن بظاہر مسکرا کر بولا، آپ کی بے ہوشی دور ہوئی؟ جواباً وہ مسکرائی نہیں، بے جان سی نظروں سے اس طرح اس کی طرف تکے گئی کہ عادل گھبرا گیا۔ شاید اس نے کوئی ناروا بات کہہ ڈالی تھی۔ سر جھکا کر وہ اپنے سادہ سے جملے میں ناروا بات کا وجود تلاش کرنے لگا۔ نادیہ کی طبیعت رنگ بدل چکی تھی۔ وہ اب بے انتہا پریشان، بہت زیادہ دکھی اور حد سے زیادہ محروم نظر آ رہی تھی۔ کیوں بیٹی؟ شائستہ گھبرا کر اس پر جھکی، اس طرح جھکی کہ نادیہ اور عادل کے درمیان آ گئی۔ امی! نادیہ چیخ اٹھی۔ کیا ہوا بیٹی نادو، کیا ہو گیا ایک دم؟ شائستہ گھبرا گئی۔ عادل بھی ہراساں نظر آنے لگا۔ نادو بیٹی کیا ہوا؟ شائستہ نے قدرے توقف کے بعد پھر اس پر کچھ اور جھکتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ وہ اور زور سے چیخی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماں بکھلائی۔ نہیں، اس نے زور سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شائستہ نے مایوس نظروں سے عادل کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو دکھ بھرے اشارتی انداز میں ادھر ادھر ہلایا اور پھر ہتھیلی پر ماتھا گرا کر بیٹھ گئی۔ حیران عادل بھی تھا، ہراساں بھی اور پریشان بھی۔ یہ ایک نادیہ کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا میرے جملے کو اس نے تمسخرانہ سمجھا تھا؟ کیا اس جملے سے دکھی ہو گئی تھی؟ عادل کی سوچ ایک نئی ڈگر پہ مڑ گئی۔ نادیہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ ماں نے کئی بار پکارا، پیار سے، منت سے، تڑپ سے، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ عادل چپ چاپ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکا، مبادا معاملہ کوئی اور ہی ناگوار صورت اختیار کر لے۔ نادیہ اس وقت تک ویسے ہی پڑی رہی جب تک کمرے میں کئی اور لوگ نہ آ گئے۔ امو اور اسکندر، ان کی امی، کیسرا، مومانی، فخری اور کئی دوسرے عزیز احوال پرسی کو آ گئے تھے۔ ان کے آ جانے سے کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ بپا ہو گیا۔ نادیہ خوشی خوشی سب سے ملی، احوال پرسی کا خوشگوار انداز میں جواب دیا، اور جب امو نے شور شرابے سے نادو کی طبیعت خراب ہونے کا کہہ کر سب کو ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھنے کا مشورہ دیا تو وہ شوق سی تیزی سے بولی، واہ جی، آپ سب آئے میری عیادت کو ہیں اور جا کر بیٹھیں گے ڈرائنگ روم میں؟ شور بہت ہو رہا ہے، آپ ڈسٹرب ہو رہی ہوں گی۔ اسکندر بولا، جی نہیں، میں جاگ رہی ہوں، سو نہیں رہی۔ وہ شگفتہ لہجے میں بولی، او نادو، یہی بات ہے تو ہم یہیں جم کر بیٹھ رہیں گے۔ کیسرا مومانی مسکرائے، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نادیہ سب سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیسرا مومانی سے بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ امو کے امی سے انداز مؤدبانہ تھا اور امو اور سکندر سے بے تکلفی کے باوجود محتاط انداز سے۔ عادل اس کی بدلتی شخصیت کے یہ روپ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کوئی گھنٹہ بھر اس کے کمرے میں مسرور سا ہنگامہ رہا، خوب گپ شپ ہو رہی تھی۔ سعدیہ کافی لے آئی، سب کو کافی بنا کر پیالیاں پیش کیں۔ نادیہ اب تک سعدیہ کے وجود کو بڑی فراخ دلی سے برداشت کر رہی تھی، لیکن جب وہ کافی کی پیالی عادل کو دینے کے بعد اس سے کھڑکی کے قریب ہی کھڑے ہو کر مدھم مدھم آواز میں باتیں کرتے ہوئے مسکرانے لگی تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ ہاتھ میں پکڑی پیالی لرزی اور کافی پلیٹ میں گر گئی، چند قطرے اس کے ہاتھوں پر بھی گر پڑے۔ امی! وہ چیخ اٹھی۔ سب کے ساتھ عادل نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ وہ مایوسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ شائستہ نے پوچھا۔ ہاتھ جل گیا۔ وہ اب بھی عادل کو دیکھ رہی تھی۔ شائستہ نے اپنی پیالی میز پر رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیار سے پکڑ لیا۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سعدیہ بھی اس کی جانب لپکنے کو تھی۔ عادل نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ نادیہ نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ دوسرے لمحے نادیہ کھل کر رو رہی تھی۔ محفل کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ چہرے جو چند لمحے پہلے بھرپور قہقہوں سے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، لٹک گئے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ کافی کے چند قطرے اتنی اذیت کیوں کر دے گئے۔ حیران عادل نہیں تھا۔ اس کی سوچے کچھ دیر پہلے جس نئی ڈگر پر
چل نکلی تھیں۔ اب وہ یقین و اعتماد کے ساتھ اپنی سوچوں کو ان راہوں پر چھوڑ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سوچیں محض خود فریبی کی لذت لیے ہوں، لیکن جو کچھ بھی تھا، عادل ناخوش نہیں تھا، خوش تھا، یوں جیسے اس نے کوئی بہت بڑا راز معلوم کر لیا ہو۔ سبھی نادیہ کے گرد جمع ہو گئے تھے، پیار، بہلاوے، مذاق، ہر ہلا آزما رہے تھے۔ عادل اس کی طرف جانے کی بجائے چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ بڑا چمکیلا دن طلوع ہوا تھا، فضا نکھری ہوئی تھی، ہواؤں میں نرمی تھی اور پھولوں کی بھینی بھینی مہک چار سو پھیلی تھی۔ ناشتہ کر کے عادل اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہلکا ہلکا بخار اب بھی تھا، زکام تھا اور کھانسی بھی اسی طرح تھی۔ کل دن بھر کی آوارہ گردی سے طبیعت گری گری سی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی چوڑی کھڑکی میں کھڑا نادیہ کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے کسی خوبصورت ریکارڈ کی دھن فضا کو مترنم بناتے ہوئے بکھر رہی تھی۔ وہ نادیہ ہی کے متعلق سوچ رہا تھا، کل رات کافی کے چند قطرے اور اس کا رونا دھونا، پھر اس کی طرف مایوسی سے دیکھنا۔ عادل معمول کا حل ڈھونڈ رہا تھا۔ اتنا اسے ضرور احساس ہو گیا تھا کہ نادیہ کی لا تعلقیوں میں بھی تعلق کی بھرپور کشش ہے۔ پچھلے کئی واقعے اس کی نگاہوں میں گھوم گئے، بظاہر چھوٹے چھوٹے واقعے، لیکن سب کی کڑیاں مل جانے سے سلسلہ مربوط ہو گیا تھا۔ شائستہ کو نادیہ کے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر عادل کھڑکی سے ہٹا، الماری سے دوسرا رومال نکالا اور ناک رگڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ نادیہ کے کمرے میں تھا۔ ہیلو، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ نادیہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیپ بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر پلنگ میں قدرے اونچی ہو کر تکیے سے ٹیک لگا لیا۔ کیا حال ہے؟ عادل نے ہیلو کا کوئی جواب نہ پا کر بشاشت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اچھی ہے، قریب آتے ہوئے شائستہ بولی۔ پاؤں کا زخم؟ عادل نے بات کرنے کی غرض سے کہا۔ وہ تو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا، شکر ہے، زخم بہت گہرا نہیں۔ شائستہ میز پر پڑے رسالے ایک طرف کرتے ہوئے بولی۔ نادیہ مسحری کے قریب کھڑے کھڑے عادل کو ایک ٹک تکے جا رہی تھی۔ عادل اس کی نظروں کے جنون سے کترانے ہی کو شائستہ سے باتیں کر رہا تھا۔ نادو بیٹی، عادل کو بیٹھنے کو تو کہو، تمہاری حوال پرسی کو آئے ہیں۔ شائستہ نے مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے نادو کو دیکھا۔ بیٹھیے۔ نادو کا موڈ خوشگوار تھا، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شائستہ بھی پلنگ کے دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ کیا حال ہے اب؟ عادل نے پھر پوچھا۔ اچھی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جیسے اب کچھ تلاش کر رہی تھی۔ عادل پھر نظروں سے بچنے کے لیے شائستہ سے باتیں کرنے لگا۔ عادل، ماں کی بات کاٹتے ہوئے نادیہ بڑے شوق سے عادل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی؟ عادل ہمہ گوش تھا۔ آپ نے میرے ابو کو دیکھا ہوا ہے؟ وہ جیسے خواب میں بول رہی تھی۔ ہاں، عادل کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ یاد ہیں آپ کو؟ کچھ کچھ، بالکل آپ کی طرح تھے وہ۔ وہ ایک لمحے کو بھوک لایا۔ نادیہ اس کی آنکھوں میں اس بے باکی سے آنکھیں ڈالے تکے جا رہی تھی، پلکیں تک نہ جھپکا رہی تھی۔ آنکھیں تو بالکل آپ کی طرح تھیں، ایسے ہی خوبصورت، روشن اور جاندار۔ کیوں امی؟ اس نے تعریفی الفاظ کہتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ عادل کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ ہاں، چچا جو تھے، شائستہ بولی۔ بہت شکل ملتی ہے عادل کی ان سے، اور عادتیں بھی۔ عادیہ کی نظریں اور پر اسرار ہو گئیں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی، اس کی آواز جیسے کسی اور وجود سے نکل رہی تھی۔ عادل سر جھکائے مسکرانے لگا۔ ابو کی ساری خوبیاں، ساری خامیاں آپ میں آ گئی ہیں عادل؟ وہ اسی انداز میں خوابناک لہجے میں بولی۔ نادو بیٹی، بہتر تھا تم بستر میں لیٹی رہتی۔ شائستہ اس کے تیوروں سے گھبرا کر بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ وہ اٹھ کر دوسرا تکیہ لینے گئی جو پرے میز پر پڑا تھا۔ سچ کہتی ہوں، ساری خوبیاں، ساری خامیاں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لیے آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی ابو کی طرح مر جاؤں؟ عادل نے ذرا مذاق کہا۔ وہ اس بات کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، وہ تعلق کی مضبوطی کا احساس کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، نادیہ نے بڑی ٹھوس سنجیدگی سے آنکھیں بند کیے کہ جواب دیا۔ عادل کے دل کو ٹھیس لگی، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے مسکرا دیا۔ اس کے سارے مفروضے ڈول گئے تھے۔ لا تعلقی میں بھی تعلق کا جو خوشگن سہارا اس نے اپنے آپ کو دیا تھا بکھر گیا۔ چند لمحوں بعد شائستہ کے تکیہ رکھنے پر اس نے آنکھیں کھول دیں، بڑی بھرپور نظروں سے عادل کو دیکھا اور پھر کہنی کے بال ہوتے ہوئے رخ پوری طرح اس کی طرف کر لیا۔ کہنی پٹی پر ٹکاتے ہوئے اس نے مٹھی کے سہارے گال ٹکاتے ہوئے کھوج اور تلاش کی عامل نظروں سے عادل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عادل، آپ آواگون کے مسئلے کو جانتے ہیں؟ آواگون؟ وہ باتوں کے اس پلٹے پر حیران سا ہوا۔ ہاں، آواگون، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ یعنی؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، آواگون، ہندو مت کا فلسفہ حیات، انسان کے جون بدلنے کا فلسفہ۔ وہ مسکرائی۔ مفروضہ ہی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نادیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے زرد زرد گالوں پر شفق کھل گئی، آنکھوں میں نرم نرم روشنی پھیل گئی۔ بکھرے بالوں کے آخری سروں کو انگلیوں سے ملتے ہوئے اس نے شائستہ کی طرف دیکھا۔ کیوں امی، آپ بھی آواگون کی حقیقت سے انکاری ہیں؟
اس سے حقیقت کہتا ہی کون ہے؟ شائستہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ نظریے کا بے تکا پن امی، مذہب کوئی بھی ہو، سوچ کا ارتقائی عمل ہوتا ہے، یہ انفرادی احساس نہیں ہوتا۔ نادیہ جلدی سے بولی۔ نادو بیٹی، کیا باتیں لے بیٹھی؟ شائستہ نے مسکرا کر کہا، اور عادل حیران حیران نظروں سے نادیہ کو دیکھنے لگا۔ یہ پاگل سی لڑکی اتنی مدلل باتیں بھی کر سکتی تھی۔ امی، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بے تکی اور بے بنیاد بات کو مذہب میں جگہ دے دی جائے؟ نظریے کا بے تکا پن نہیں، حقیقت ہے۔ حقیقت انسان دوسرے انسان کے روپ میں ضرور آتا ہے، شکل و صورت، عادتیں، خوبیاں، خامیاں سب ایک دوسرے سے انسان میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ عادل بے اختیار مسکرایا۔ تان جہاں ٹوٹی تھی وہ خوشگن نکتہ تھا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ چچا مرحوم مجھ میں منتقل ہو چکے ہیں؟ وہ دل فریب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ہاں، غلط ابو کی تصویر دیکھ لیجئے اور اسی سے ان کی عادات کا پوچھ لیجئے۔ آپ کا تجزیہ بالکل غلط ہے۔ کیوں کر؟ چچا مرحوم جب فوت ہوئے تو میں اس دنیا میں موجود تھا۔ 6-7 سال ادھر ہی کی تو بات ہے۔ آواگون کی حقیقت تسلیم کر بھی لی جائے، جب بھی آپ کی بات کوئی وزن نہیں رکھتی۔ ہاں، وہ ایک دم بستر میں اٹھ بیٹھی جیسے کوئی انتہائی اہم بات سوچ لی ہو۔ اس کی نظروں کا جمود ٹوٹ گیا، نگاہیں برملا کہہ رہی تھیں کہ واقعی یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے کئی بار اپنی خوبصورت آنکھوں کو جھپکا، سر ادھر ادھر ہلا۔ عادل شوق سے اسے دیکھتا رہا۔ جہاں تک مشابہت کا تعلق ہے چچا مرحوم سے میری مشابہت ممکن ہے، لیکن یہ کیوں فرض کر لیا جائے کہ میری عادتیں بھی ان کی سی ہیں؟ نہیں نہیں، آپ بالکل ابو کی طرح ہیں، بالکل ابو کی طرح۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا نفیس گلدان اٹھایا اور سامنے دیوار پر دے مارا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، غصے سے کانپ رہی تھی۔ شائستہ نے جلدی سے اسے پکڑ لیا، ورنہ جانے وہ اور کیا کر بیٹھتی۔ پھر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے گلو گیر آواز میں بولی، تمہیں کیا ہو جاتا ہے نادو؟ اور نادو ماں کے سینے میں منہ چھپا کر سسک سسک کر رونے لگی۔ عادل انتہائی پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ اس کے حسیاتی تجربے کا شدید ترین لمحہ تھا۔ سعدیہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو کمرے کا مہیب سناٹا کھل گیا۔ کیا ہوا نادو، رو کیوں رہی ہو؟ وہ گلاس رکھ کر پیار سے اس پر جھک گئی۔ تمہیں کیا؟ نادو نے پورے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بدتمیز! سعدیہ بکھلا گئی، گال پر ہاتھ رکھے وہ غصیلی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ چھوڑ دے امی، میں اس کو مار ڈالوں گی۔ نادیہ بپھرتی ہوئی ماں کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ شائستہ اسے پیار کرنے لگی۔ آگے آگے دیکھو، سیدھا کر دوں گی، بڑی آئی، سر چڑھتی جا رہی ہے، کوئی بات ہوئی ہو تو بھی پاگل پن ٹھیک کر دوں گی تمہارا۔ سعدیہ کو بھی اپنی ہتک پر غصہ آ رہا تھا۔ سعدیہ! شائستہ نے ڈانٹا۔ نادیہ مسکرا کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گئی۔ عادل نے سعدیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ تم تو پاگل نہیں بنو سعدیہ، نادیہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ مت بھولو، آؤ میرے ساتھ۔ عادل نے اسے کندھے سے تھام کر قدم اٹھایا۔ سعدیہ نے بھی قدم اٹھایا، لیکن دونوں کو رکنا پڑا۔ نادیہ نے ایک چیخ ماری اور بستر میں گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عادل تو وہیں کھڑا رہا، لیکن سعدیہ سارا غصہ بھول بھال اس کی طرف دوڑی۔ ماں بیٹی اس پر جھکی اپنے پیار کا مظاہرہ کر رہی تھیں، جیسے ابھی ابھی پیش آنے والا واقعہ کسی تلخی کا حامل ہی نہ ہو۔